السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے اب محبت کرنی ہے۔ ناول کی رائٹر ہیں عالیہ ہیرا۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اوائل سردیوں کے دن تھے، موسم میں قدرے ٹھنڈک تھی۔ اپنے گھر کی بالکنی میں ڈاکٹر شہریار احمد اپنے ہونہار بیٹے خرم شہریار احمد کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج بڑے دنوں بعد ڈاکٹر شہریار کو قدرے فرصت کے لمحات میسر تھے۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو ڈاکٹر صاحب بالکنی میں کھڑے چائے پی رہے تھے۔ انہیں اسی کا انتظار تھا کافی دنوں سے، اور وہ اپنا کلینک اسٹیبلش کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ ایک کامیاب ماہر نفسیات تھا۔ پاپا ماما کب تک آئیں گی؟ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے باپ سے پوچھا۔ اچھا بابا بچے بن رہے ہو؟ وہ مسکرائے۔ پورا گھر سونا پڑا ہوا ہے، شادی کو ختم ہوئے بھی ہفتہ ہو گیا ہے، انہیں گھر یاد ہی نہیں آ رہا۔ یار بور ہو رہے ہو؟ میں بھی تو ہوں نا پاپا، وہ ہنس دیا۔ تبھی وہ چونک گئے۔ دور سامنے سے وہ لڑکی چلی آ رہی تھی جس کی خاطر وہ خاصی دیر سے ادھر کھڑے تھے۔ انہوں نے درزدیدہ نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا۔ اس کی توجہ سامنے والے گھر کی جانب تھی جہاں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے، یا پھر نیچے لان میں سرسری نگاہ ڈال لیتا جہاں مالی پودوں کی کاٹ چھانٹ میں مصروف تھا، مگر اس لڑکی پر نگاہ صرف انہی کی تھی۔ حسب معمول سیاہ سوٹ، شانوں پر اڑتا ہوا دوپٹہ، سینے پر بندھے ہاتھ، بال کیچر میں ہونے کے باوجود کچھ آزاد شانوں پر بکھرے تھے۔ ارد گرد سے بے خبر وہ دھیرے دھیرے چلتی قریب آ رہی تھی۔ ڈاکٹر شہریار نے خرم کی جانب دیکھا، پھر ایک سرسری سی نگاہ رخ موڑ کر لڑکی پر ڈالی تھی۔ اب وہ ریلنگ پر کونیاں ٹکائے قدرے آگے کو جھکا بچوں کی ہی جانب متوجہ تھا۔ الینا کو بھی احساس نہیں ہے کہ واپس آ جائے۔ خرم، اس لڑکی کو غور سے دیکھو۔ انہوں نے بیٹے کے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ کس کو پاپا؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ جو سامنے سے آ رہی ہے، بلیک کپڑوں میں۔ خرم پاپا کے اشارے پر اس جانب دیکھنے لگا۔ لڑکی قدرے قریب آ گئی تھی۔ اچھی خوش عقل درمیانے قد کی تنہا اکیلی لڑکی چلی آ رہی تھی۔ پاپا، اگر میرے لیے ہے تو ویری بیڈ، شرم کریں، اور اگر آپ کے لیے تو ویری سیڈ۔ اس عمر میں ماما کی غیر موجودگی میں تو یہ سب کرتا اچھا لگوں گا، مگر آپ… خرم کے چہرے پر شرارت تھی۔ اوف، ماما کو معلوم ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ مصنوعی خفگی دکھانے لگا۔ خرم، ڈاکٹر شہریار کے انداز میں خفگی تھی۔ خرم، اس لڑکی کو غور سے دیکھو۔ انہوں نے اس کا کان پکڑ کر کہا۔ پاپا، فضا بھی مارے گی؟ اور مجھے بتاؤ تم نے اس میں کیا دیکھا؟ ڈاکٹر شہریار احمد آنے والے رستے کو دیکھ رہے تھے۔ لڑکی قدرے قریب آ گئی تھی۔ دبیج سنجیدگی اس کے چہرے پر تھی، ارد گرد سے بے خبر، بس چلتی جا رہی تھی، گویا چلتے رہنا ہی اس کا کام تھا۔ تبھی سامنے گھر کا مرکزی پھاٹک کھول کر 12 سالہ اسامہ اپنی سائیکل چلاتا ہوا باہر نکلا۔ چونکہ وہ تیزی سے آ رہا تھا، سیدھا لڑکی سے جا ٹکرایا۔ لڑکی لڑکھڑا گئی۔ سوری آنٹی، وہ میں دراصل… لڑکی نے ایک ترچھی نگاہ اس پر ڈالی۔ آئی ایم سوری، میرا بھائی میرے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ… سر کھجاتے ہوئے اسامہ خوفزدہ تھا۔ لڑکی مزید بات سنے بغیر آگے بڑھ گئی۔ اس کے تاثرات، اس کا انداز غور سے دیکھو۔ ڈاکٹر شہریار خرم کے قریب ہوتے ہوئے بولے۔ پاپا، شیم، اپنے شریف بیٹے کو برائی کے لیے اکسا رہے ہیں۔ ماما کی تربیت پر پانی پھر جائے گا۔ کان سہلاتے ہوئے خرم لڑکی کی جانب متوجہ ہوا جو ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر تھی، اور اب چند لمحوں میں ان کے گھر کے آگے سے گزر جاتی۔ اس موضوع پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ موضوع؟ خرم چونکا۔ ارد گرد سے بے خبر لڑکی اب ان کے گھر کے قریب سے گزر رہی تھی، سر جھکائے ہونٹ کاٹتی۔ برابر والوں کے گھر کے آگے گاڑی دھل رہی تھی۔ زمین پر پانی تھا، اس پانی میں پاؤں رکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک پلو دوپٹے کا قدرے لمبا تھا جو زمین کی سطح کو چھو رہا تھا۔ آگے بڑھتی لڑکی پام کے بڑے سے پودے کی آڑ میں ہوئی، سفیدے اور کھجور کے درختوں کے درمیان چھپی گھنیرے برگد کی اوٹ میں ہوئی۔ خرم اچک کر تاحادے نگاہ اسے دیکھتا رہا۔ بس برخوردار وہ جا چکی ہے۔ انہوں نے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا۔ پاپا، میں نے ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں۔ جتنا دیکھ لیا ہے بولو، اتنا بھی کیا دیکھا؟ وہ ٹیرس پر رکھی کرسیوں کی جانب بڑھے۔ پاپا، یہ تو آپ نے بتایا نہیں کہ کس نظر سے دیکھنا تھا۔ وہ لب دبا کر ہنسا۔ میں سیریس ہوں پاپا۔ وہ آواز باختگی سے ان کی جانب بڑھا۔ نہیں پاپا، ایسا مت کریں، لوگ ہنسیں گے، ماما کا کیا ہوگا؟ ان کے جسٹس بھائی، جج بہن، ڈی ایس پی ماموں، آپ کا مستقبل پاپا، میری شادی… نہیں پاپا نہیں، ایسا مت کریں۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں جوڑ کر وہ مسخرے پن سے ان کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر شہریار احمد کھلکھلا کر ہنس دیے۔ لگتا ہے تمہاری ماں کی غیر موجودگی نے دماغ پر خاصا اثر ڈالا ہے، انہیں بلوانا پڑے گا۔ تم بیٹھو۔ انہوں نے کرسی کی جانب اشارہ کیا اور خود پانی پینے لگے۔ لڑکی کی عمر چھوٹی ہے، آپ کی عمر… ہاں، یعنی تھوڑی سی عمر زیادہ ہو تو میں شادی کر سکتا ہوں۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، وہ سنبھلا۔ میں تو بک ہوں پاپا، الینا جان سے مار دے گی۔ عمر ابھی کرے گا نہیں، پھر کس کے لیے؟ اس نے ارد گرد نگاہ کی۔ پاپا، چائے کی طلب ہو رہی ہے، آپ پئیں گے؟ منگوا لو۔ کچھ اور؟ وہ اٹھ کر ریلنگ کی جانب بڑھا۔ جو دل چاہ رہا ہے۔
اکرم اکرم، اس نے نیچے کی جانب جھک کر آواز دی۔ چائے کے ساتھ فریج میں جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ پھر ان کے سامنے آ بیٹھا۔ میں اس لڑکی کو پچھلے 5 دن سے واچ کر رہا ہوں۔ ماما کو بلوا لیتے ہیں پاپا۔ اس نے ان کی بات کاٹی۔ یعنی کہ تم اپنے پروفیشن میں سنجیدہ نہیں ہو؟ میں اس میں میرا شعبہ کہاں سے آ گیا؟ پسند آپ کی، معیار آپ کا، انتخاب آپ کا، سزا آپ ہی کو ملے گی، میں کہاں؟ تم سنجیدہ نہیں ہو؟ کس بارے میں پاپا؟ اس نے معصومیت سے سر اٹھایا۔ اف، میں زندگی میں فیئرنس کا قائل ہوں، گو کہ میرے کیریئر کا اسٹارٹ ہے، مگر میں مستقل مزاج رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے علینا پسند ہے، اب کوئی اور نہیں۔ خرم، بس بہت ہو گیا۔ تم اس لڑکی کو دیکھو، میں پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس موضوع پر میں تم سے بعد میں بات کروں گا، اور اسے محض دل پھینک لڑکے کی نظر سے مت دیکھنا۔ ان کی جیب میں پڑا موبائل بجنے لگا تھا تو وہ اس طرف متوجہ ہو گئے۔ ماحول میں سناٹا چھا گیا اور حقیقت میں خرم پاپا کی بات پر غور کرنے لگا۔ پاپا اسی لڑکی میں اتنا انٹرسٹڈ کیوں ہیں؟ کیا خاص بات ہے جو اتنا اصرار؟ پاپا کی سوچ نے اسے بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اگلے دن سرشام ہی خرم ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ دھوپ ڈل رہی تھی، ہلکی ہلکی سردی کو وہ انجوائے کر رہا تھا۔ اسے کلینک جانا تھا، لیکن پاپا کا اصرار تھا کہ اس لڑکی کو واچ کرنا ہے تو ضرور کوئی خاص وجہ ہوگی، تو اس نے ڈاکٹر فہد کو بتا دیا تھا کہ وہ کچھ دیر سے آئے گا۔ وہ اب انتظار کر رہا تھا تا دیر وہ لڑکی آ نہیں جاتی، اور وہ آ گئی، ہلکی ہلکی آتی چلی گئی۔ بلیک سوٹ، آدھے کھلے آدھے بندے بال، سینے پر بندے بازو، ارد گرد سے بے نیاز بے فکر، دھیرے دھیرے چلتی گھر کے آگے سے گزر گئی۔ اس کا پلو زمین کی سطح کو چھو رہا تھا، اسے پرواہ نہیں تھی۔ آگے جا کر پام سفیدے اور پھر برگد کے گھنے درخت کے پیچھے گم ہو گئی۔ خرم کھڑا اسے دیکھتا اور سوچتا رہا۔ پاپا کی توجیہ اسے سمجھ نہیں آئی، بس وہ ایک لڑکی تھی، دبلی پتلی، کھلتی ہوئی گندمی رنگت والی، اور پاپا؟ اگلے دن پاپا نہیں آئے۔ وہ سرشام سے کھڑا تھا۔ کدھر ہو؟ پاپا کا فون آ گیا۔ پاپا ریلنگ کے ساتھ کھڑا، آپ کی منتخب کی ہوئی لڑکی پر ڈورے ڈالنے کے لیے پر تول رہا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ ارے ایسی کوئی حماقت مت کرنا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ صرف واچ کرو، اس کا احساس کرو، اسے محسوس کرو، ڈاکٹر شہریار احمد نے برچستگی سے کہا۔ اسے ٹچ بالکل مت کرنا۔ لا حول ولا قوت، آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ ماما علینا نہیں ہے گھر میں تو کیا ہوا؟ کریم رحیمن بوا چوکیدار تو ہے نا؟ لا حول ولا قوت، آپ کے ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ خرم زبان دبا کر ہنسا۔ پاپا آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ ٹچ مت کرنا۔ ہاں، اسے مت چھیڑنا میرا مطلب تھا۔ لا حول ولا قوت۔ پاپا میں کوئی لچا لفنگا ہوں؟ اسے پاپا کو ستانے میں لطف آتا تھا۔ اس سے بات مت کرنا۔ پاپا کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے محلے والے جاگ رہے ہیں، میں کیسے بات کر سکتا ہوں؟ اسے صرف محسوس کرو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ محسوس کرو؟ جانے والے راستے کو دیکھتے ہوئے وہ پاپا کی بات پر غور کرنے لگا۔ اب وہ لڑکی گھر کے آگے سے گزر رہی تھی، وہی انداز، وہی چال ڈھال، آج کپڑوں کا رنگ وائٹ تھا۔ خاموشی سے چلتے ہوئے ارد گرد سے بے نیاز آگے جا کر مڑ گئی۔ کیا دیکھوں، کیا نوٹ کروں؟ پاپا بھی بس نہ، وہ نیچے اترنے لگا۔ تم نے کیا نوٹ کیا، کیا محسوس کیا اس لڑکی کے متعلق؟ رات پاپا ڈائننگ ٹیبل پر پوچھ رہے تھے۔ پاپا کچھ خاص نہیں، اس میں نوٹ کرنے والی کوئی خاص بات نہیں ہے، آپ بھی ٹائم پر بات کر رہے ہیں، تم نے میری بات کو سیریس نہیں لیا۔ پاپا، ماما نہیں ہے اور مجھے یہ نان سیریس ٹاپک لگتا ہے، اور پھر ماما آ جائیں گی۔ تم ایک ماہر نفسیات ہو، شہر کے بارونق علاقے میں تمہارا کلینک ہے اور یہ تمہارا شوق ہے، ڈاکٹر شہریار احمد نے سلاد سے انصاف کرتے ہوئے کہا۔ آف کورس پاپا، یہ بتانے والی بات نہیں ہے، میرا فیوچر ہے یہ۔ میں نے اس لڑکی کو بہت اچھی طرح سے واچ کیا ہے، اور میری خواہش ہے کہ اب تم اس لڑکی کو واچ کرو۔ پاپا، خرم منمنایا، یہ ضروری نہیں ہے جس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں اس نظر سے میں بھی دیکھوں، یہ ضروری ہے، ہم دونوں کی فیلڈ ایک ہے اور ہم دونوں ہی مسیحا ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس لڑکی کی مسیحائی کرو۔ مسیحائی؟ اور میں؟ پاپا آپ بھی نا؟ خرم گڑبڑا گیا۔ ہاں مسیحائی، اور تم؟ خرم، تم؟ پاپا میرا کلینک ہے، وہاں مریض خود آتے ہیں، میں کھینچ کر نہیں لے جاتا۔ میں اس لڑکی کو کیسے کھینچ کر لے جا سکتا ہوں، اور کیوں؟ وہ کیا بیمار ہوگی؟ انسان ہے، کوئی نہ کوئی فکر، کوئی پرابلم یا کوئی پریشانی ہوگی اسے۔ پاپا کی منطق کی نرالی لگ رہی تھی۔ ماما کب تک آئیں گی تاکہ آپ کا دھیان بٹے؟ وہ کہتے ہوئے اپنا کھانا ختم کر کے نیپکن سے ہاتھ صاف کرنے لگے۔ ابھی تمہاری ماں کے آنے کے کوئی آثار نہیں ہیں، اگلے ہفتے ایک اور شادی نکل آئی ہے، یہ کہہ کر وہ اٹھ گئے۔ اگلے دن پاپا اس لڑکی کی رپورٹ لے رہے تھے۔ پاپا آج وہ آئی ہی نہیں، اس نے سوچا ہوا جواب دیا۔ آئی تھی، تم نہیں آئے تھے؟ جی۔ اتنا سچ پاپا کو کیسے پتا چلا؟ میں اسپتال سے گھر آیا تھا، وہ لڑکی گزر رہی تھی اور تم بالکنی سے غائب تھے۔ وہ پاپا؟ خرم خیفزدہ ہوتے ہوئے سر کھجانے لگا۔ آپ کیوں اس میں اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں؟ اس نے اپنی خجالت چھپائی۔ اس لیے کہ ڈاکٹر شہریار احمد نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اسے مسیحا کی رہنما کی ہمدرد کی ضرورت ہے خرم۔ وہ چونک گیا۔ وہ ایک مریض ہے، ایسی مریض جسے اپنے مرض کا نہیں پتہ، اپنی تکلیف کا اندازہ نہیں ہے، اس پر بے حسی طاری ہو گئی ہے، اور میں
تم ایک ڈاکٹر، ایک مسیحا، اور مسیحا کا کام بے لوث ہونا چاہیے۔ اگر 4 مریضوں سے فیس لیتے ہیں تو 5واں مریض ہمیں بغیر فیس کے لینا چاہیے۔ خرم: کچھ زیادہ راہ بھی تو ہو یار، بس دنیا داری میں لگے رہیں۔ اتنی سنجیدہ اور گہری بات، خرم کا سر جھک گیا۔ پاپا اگر وہ مریض نہ ہوئی تو؟ اس نے سر اٹھایا۔ وہ مریض ہے، میں کہہ رہا ہوں فیصلہ تم کرو گے، فیس لو یا نہیں لو۔ پاپا، اس نے سر کھجایا، ایک مشکل کیس ہے۔ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں۔ دلچسپ بھی ہوگا، اگر دلچسپی لوگے تو یہ ضروری نہیں ہے بیٹا کہ مریض کلینک ہی میں آئے تو علاج ہو۔ کچھ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ مریض ہیں، بیمار ہیں، ہمیں ان کا بھی علاج کرنا چاہیے بے لوث ہو کر۔ یہ زندگی ہے بیٹا، اور یہ کردار ہمیں آگہی دیتے ہیں، اور آگہی ادراک سے مشروط ہے۔ تم اس مسئلے کو حل کر لینا، دیکھنا تمہیں کتنی خوشی ہوگی۔ مسئلہ؟ خرم حیران ہوا۔ کسی چہرے پر مسکراہٹ سجا دینا کتنی بڑی نیکی ہے، تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ پاپا، وہ انہیں بس دیکھتا رہ گیا۔ اگلے دن خرم اپنے گھر کے آگے کھڑا گاڑی دھو رہا تھا۔ جب وہ گزری تو اس نے وہی سفید لباس پہنا ہوا تھا، وہی مخصوص انداز، وہی چال ڈال۔ خرم 2 قدم آگے ہوا اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹنے کے بجائے سیدھی گزر گئی تھی۔ اس کے لب بھیجے ہوئے تھے، پیشانی پر غسیلیں شکنیں تھیں، قدموں کی رفتار تیز تھی۔ خرم اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ یہ جاتی کہاں ہے؟ پانی پائپ سے بل بل گر رہا تھا، وہ گاڑی دھونا بھول گیا۔ یہ کہاں جاتی ہے؟ اس کا گھر کہاں ہے؟ آتی کہاں سے ہے؟ اگلے دن خرم اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ موڑ کاٹ کر لمبی سڑک، پھر موڑ، پھر لمبی سڑک، اور گھوم کر وہ بچوں کے پارک میں داخل ہو گئی۔ سیدھی سیدھی ٹریک پر چلتی رہی۔ خرم ایک سائڈ پر مور کے پنجرے کے قریب کھڑا اسے نوٹ کرتا رہا۔ 1 2 3 4، اور خرم سر پکڑ کر بینچ پر گر گیا۔ پاگل تو نہیں ہے؟ پارک کے گول ٹریک کے 4 چکر لگائے، بہت تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے۔ اس کے اعصاب تنے ہوئے تھے، چہرہ کسی اندرونی احساس سے دہک رہا تھا، مٹھیاں بند تھیں۔ پھر وہ ایک کونے میں بیٹھ کر بچوں کو دیکھنے لگی۔ ایک گیند اس کے سر پر آ لگی، اس نے غصے سے اٹھا کر دور پھینک دی۔ اس کے چہرے پر تناؤ تھا، انگوٹھے کا ناخن کتر رہی تھی، اس ہاتھ کی بند مٹھیاں مسل رہی تھی۔ وہ کسی غصے، کسی تناؤ، کسی اضطراب، اندرونی خلجان کا شکار تھی۔ مغرب کا اندھیرا پھیلنے لگا، موسم کی خنکی بڑھنے لگی۔ وہ اٹھی اور پارک سے نکلنے کے لیے اس کے قریب سے گزر کر گیٹ سے نکل گئی۔ خرم بھی پیچھے پیچھے نکلا۔ خرم کے قدم پھر رک گئے۔ وہ لڑکی جانے والے راستے کی جانب نہیں پلٹ رہی تھی، اسی روڈ پر ذرا سا آگے بڑھی اور ایک گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ پاگل! بے اختیار خرم کے منہ سے نکلا۔ گھر کے سامنے پارک تھا، اس کے لیے اتنا لمبا چکر، اور پھر ٹریک کے چکر، کیا ضرورت تھی؟ پاگل! پاگل تو نہیں تھی یہ لڑکی، وہ بڑبڑایا اور پھر چونک گیا۔ پاگل یعنی نفسیاتی؟ اوفو! وہ اچھلا۔ تو یہ نفسیات کا الجھا ہوا کیس ہے، اس لیے پاپا اسے بغور دیکھنے اور احساس کرنے کو کہہ رہے تھے۔ پاپا اسے جانتے ہیں؟ ہاں، جان گئے ہیں۔ واپس جانے والے راستے پر چلتے چلتے وہ چونکا۔ پاپا، ایک مسٹری! اوف! اسے یہ گیم بڑا دلچسپ لگا۔ پاپا، وہ پاگل، میرا مطلب ہے کہ وہ سائیکو کیس ہے۔ ڈاکٹر شہریار احمد نے لفظ پاگل سن لیا تھا، گھور کر اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری پاپا، اس نے سر کھجایا۔ اگر تم کسی نفسیاتی مریض کے لیے یہ لفظ استعمال کرو گے تو علاج کے لیے سنجیدہ کیسے ہوگے؟ خرم حقیقت میں شرمندہ تھا۔ وہ پاگل نہیں ہی نفسیاتی ہے، اس کی زندگی الجھنوں کا شکار ہے۔ خوف، دل شکستگی، کم ہمتی، خود ترسی میں مبتلا ہے وہ۔ ان چیزوں نے اسے ڈپریشن میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کے ارد گرد منفی رجحانات ہیں جس نے اس کی شخصیت پر ایسے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس کی زندگی میں مثبت پوائنٹ کم اور منفی پوائنٹ زیادہ ہیں۔ اس کی زندگی میں مایوسی کا عنصر بہت زیادہ ہے، اور تمہیں خرم شہریار احمد، اب تمہیں اسے زندگی کی جانب لانا ہے، ایک نارمل انسان بنانا ہے، مثبت فکر اور مثبت طرز زندگی کی طرف اسے راغب کرنا ہے۔ اور ماہر نفسیات خرم شہریار حیرت سے ڈاکٹر شہریار احمد کی زبانی یہ تفصیلات سن رہا تھا۔ اور تمہیں معلوم ہے اس ساری خرابی کے ذمہ دار اس کے فیملی ممبرز ہیں۔ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ کیا آپ اس کی فیملی کو جانتے ہیں؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ اسے تم رہنے دو، یہ سوال اس مسئلے کا حصہ نہیں ہے۔ بس تمہیں اپنے طور اس کا علاج کرنا ہے، اسے زندگی کی خوشیوں کی طرف لانا ہے، زندگی کتنی خوبصورت ہے اسے بتانا ہے۔ پاپا، اول تو وہ ایک لڑکی ہے، اگر وہ کلینک پر آ جائے تو اور بات تھی، اسے میں کس طرح؟ خرم نے بات وچری چھوڑ کر چپ سا ہو گیا۔ اسی طرح ہی اس کا علاج ہوگا، کلینک، ڈاکٹر یا پھر ماہر نفسیات، ان سب سے تو وہ بھاگتی ہے۔ وہ انسانوں کے رویوں سے خوفزدہ ہے، مایوسی کی چادر میں خود کو لپیٹ کر آنکھیں موند لے اور سمجھتی ہے کہ تمام مسائل سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ پاپا، میں سمجھتا ہوں آپ اسے بہت قریب سے جانتے ہیں، بہت قریب سے۔ تم جتنی چاہو معلومات لے لینا، مگر سب راز میں رکھنا۔ کسی قسم کی ہمدردی اس کے نزدیک ترس ہے، اور ترس سے اسے نفرت ہے۔ خرم نے ایک گہری سانس لی۔ پاپا، یہ میرے کیریئر کا انوکھا کیس ہے۔ ہاں بے شک، ڈاکٹر شہریار احمد نے تسلیم کر لیا۔
اوکے پاپا، میں کوشش کروں گا آپ کی توقعات پر پورا اتر سکوں۔ وہ کھڑا ہو گیا اور باتیں کر کے باہر نکل گیا۔ وہ اسے سنجیدگی سے جاتا دیکھتے رہے۔ وہ لڑکی پارک میں داخل ہوئی تو خرم پہلے سے اس کی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، مگر اسے شاید مطلق پرواہ نہیں تھی۔ وہ ٹریک کے چکر لگا رہی تھی۔ پاپ کارن کھاتے ہوئے وہ واچ کرتا رہا۔ وہ تھک گئی تو اسی سیٹ پر آ کر بیٹھنے لگی، مگر خرم کو براجمان دیکھ کر اگلی بینچ پر چلی گئی۔ اس کے ارد گرد بچے کھیل رہے تھے۔ ان کی گیند اور ان کی آوازوں سے وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ گیند قریب آ جاتی تو وہ اٹھا کر دور پھینک دیتی۔ 2-3 بار ایسے ہی کیا۔ ایک بچہ جنجلا کر اس کی جانب بڑھا۔ کیا ہے پھپھو، آپ کیوں ہماری بال پھینک رہی ہیں؟ کہیں اور جا کر بیٹھ جائیں۔ پھپھو، خرم چونکا۔ بال پھر اس کے شانے پر آ لگی اور گود میں گری۔ اس نے پھر دور اچھال دی۔ پھپھو، بچہ پاؤں پٹک کر چیخا۔ میں دادا ابو سے آپ کی شکایت کروں گا۔ بچہ پلٹ گیا۔ لڑکی دوسری جانب دیکھتی رہی۔ اس کے پاؤں کا انگوٹھا مسلسل ہل رہا تھا۔ وہ دونوں ہتھیلیوں کو مسل رہی تھی۔ موسم ہلکا ہلکا سرد ہو رہا تھا اور وہ لان کے کپڑوں میں تھی۔ آج اس کے بال الجھے ہوئے سے تھے۔ پھر وہ اپنا ناخن کترنے لگی۔ خرم 2 بار اس کے قریب سے گزرا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس سے بات کیسے ہوگی؟ وہ مور کے پنجروں کے پاس جا کھڑا ہوا۔ بچے ذرا آگے جا کر کھیل رہے تھے۔ وہ ٹکر ٹکر ایک سمت دیکھ رہی تھی۔ ماحول میں ملکجا سا اندھیرا پھیلنے لگا۔ بچے پارک سے نکلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی اٹھی اور اس کے قریب سے نکل گئی۔ اس کا دوپٹہ قدموں کے ساتھ ساتھ نیچے گھاس سے ہم کلام تھا۔ خرم بھی باہر نکل کر اسے جاتا دیکھتا رہا اور پھر بائک سٹارٹ کر کے کلینک کی جانب چلا گیا۔ پاپا کو اب رپورٹ دینی تھی۔ اس کیس میں اس کی ذاتی دلچسپی بھی شامل ہو گئی تھی۔ اس نے پاپا کی دی ہوئی معلومات کی روشنی میں نوٹس بنانے شروع کر دیے۔ اگلے دن وہ اسی بچے کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ نہیں آیا۔ لڑکی لمبا راستہ طے کر کے ٹریک کے چکر لگا کر اب اسی بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ آج وہ بچہ نہیں آیا تھا۔ اس کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا، تبھی وہ بچہ ایک آدمی کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ یہ دیکھیں چاچو، یہ بیٹھی ہیں، ہمیں کھیلنے نہیں دیتی، بار بار بال دور پھینک دیتی ہیں، انہیں سمجھائیں۔ خرم نے نزدیکی بینچ پر بیٹھے یہ منظر دیکھا اور کان اسے سمت لگا دیے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ یہ کیا پاگل پن ہے؟ بچوں کو کھیلنے کیوں نہیں دے رہی ہو تم نشاط؟ اس آدمی کے انداز میں کراہٹ اور نظروں میں نخوت تھی۔ یہاں بھی چین نہیں ہے تو اپنے کمرے میں بند رہا کرو۔ لڑکی سر جھکائے ناخن کتر رہی تھی۔ اگر آئندہ فضول قسم کی حرکتیں کی تو پاگل خانے بھجوا دوں گا، تم ادھر ہی ٹھیک ہو۔ لڑکی نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں خوف ذرا سمگی اضطراب تھا، پھر سر جھکا لیا اور مٹھیاں مسلنے لگی۔ چاچو، انہیں پاگل خانے چھوڑائیں۔ بچہ ہنس رہا تھا۔ امی بھی کہہ رہی تھی کہ یہ گھر میں رہنے کے قابل نہیں۔ نہیں نہیں، جھوٹ بولتی ہیں وہ۔ جاؤ تم جاؤ، ٹھیک ہے، میں آئندہ نہیں کروں گی، کبھی نہیں کروں گی۔ بھائی بس مجھے پاگل خانے نہیں بھیجنا۔ ایک دم سے وہ چیخی اور پھر اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ عاجزی، بے بسی، بے چارگی تھی۔ خرم ساکت بیٹھا تھا۔ مرد اسے خشمگی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ چاچو، یہ گھر میں بھی مجھے چیخ چیخ کر ڈانٹتی ہیں۔ بچے نے آج ساری شکایتیں لگا دینی تھی۔ لڑکی جس کا نام نشاط تھا، اس کا چہرہ اور جھک گیا۔ مرد اسے وارننگ دیکھ کر پلٹ گیا۔ نشاط ساکت بیٹھی تھی۔ اس کے آنسو گر رہے تھے۔ پھر اس نے پیر اٹھا کر بینچ پر رکھ لیے، گھٹنوں کے گرد بازو رکھ کر ان پر چہرہ رکھ لیا۔ خرم ساکت بیٹھا تھا۔ بے بسی، کم ہمتی، بے چارگی کی واضح تصویر کو سگا بھائی کیسے ڈانٹ رہا تھا اور بھتیجا کیسے دیدہ دلیری سے شکایتیں لگا رہا تھا، گویا ان میں قریبی تعلق نہ ہو بلکہ کوئی غیر ہوں، اجنبی ہوں، راہ چلتے مسافر ہوں۔ خرم کا دل چاہا آگے بڑھے، اس کی دلجوئی کرے، اس کے آنسو سمیٹے اور زندگی کا نیا سبق اسے پڑھائے کہ زندگی بزدلی کا نام نہیں۔ زندگی اس بات کا سبق نہیں پڑھاتی کہ اسے بے بسی کی نظر کر دو۔ خرم کھڑا ہوا۔ ماحول میں اندھیرا پھیلنے لگا۔ پارک کی لائٹس جلنے لگی تھیں۔ بچے چلے گئے۔ تبھی وہ اٹھی اور دھیرے دھیرے چلتی پارک سے نکل گئی۔ خرم کو معاشرے کے اس کردار پر بے حد افسوس اور دکھ ہوا۔ وہ بھی سر جھکائے باہر نکلنے لگا۔ اپنوں کے ہاتھوں دکھ کا شکار لڑکی۔ پاپا نے اس کے دکھ کا اندازہ کتنا ٹھیک لگایا تھا۔ اسے محسوس کرو، اس کردار کے دکھ کو، مرض کی نوعیت کو محسوس کرنے پر اپنائیت محسوس ہوگی اور یہی اپنائیت اس کے دکھ کی دوا ہوگی۔ ایسے شخص کے لیے اپنے دل میں درد محسوس کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا ہی بہترین عمل ہوگا۔ اگلے دن پاپ کارن اور چاکلیٹ سے بھرا شاپر دے کر اس نے بچے سے دوستی کر لی، جس کا نام ابو ریحان تھا اور وہ نشاط کا بھتیجا تھا۔ وہ اشارے سے بینچ پر بیٹھی نشاط کی جانب اشارہ کیا۔ وہ میری پھپھو ہیں، ایک دم گندی، چالاک اور مکار۔ اتنے ثقیل اور بھاری الفاظ۔ خرم کو شوق لگا۔ یہ تو سب بہانے ہیں بیماری کے، کوئی بیمار شمار نہیں ہے، ساری اداکاری ہے۔ وہ پاپ کارن پھانکتے ہوئے گل افشانی کر رہا تھا۔ وہ بینچ پر بیٹھے دونوں ہاتھ گود میں رکھے ایک ہی سمت دیکھ رہی تھی۔ خرم نشاط کو دیکھ رہا تھا اور ابو ریحان کو سن رہا تھا۔ گھر کے کسی بڑے کی زبان اسے ازبر تھی۔ کام کرنا نہ پڑے، ہم بچوں کے تو ہر وقت پیچھے پڑی رہتی ہیں، سائے کی طرح، آدم بو کی طرح پہنچ جاتی ہیں پھر مارتی ہیں۔ رات کو تو بہت زور زور سے چیختی تھیں۔ کیوں؟ بھائی نے ان کے بیڈ پر چھپکلی رکھ دی تھی، ان کا ہاتھ پڑ گیا، بس وہ تو امی نے بچا لیا، ورنہ تو وہ سیڑھیوں سے گر جاتی۔ چاچو نے انہیں زور سے تھپڑ مارا تھا۔
پاپا تو ہاکی لے کر آ گئے تھے۔ اور تمہاری دادی؟ میری دادی نہیں ہیں، دادا ہیں، مگر وہ دوسرے گھر میں رہتے ہیں، دوسری دادی کے ساتھ۔ دکھ، درد، تکلیف خرم کے اندر سے اٹھا تھا، وہ کرا کر رہ گیا۔ اب وہ اپنے ناخن کتر رہی تھی۔ ہلکی ہلکی دھوپ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ ابو ریحان، تمہاری پھپھو اتنی غصے والی کیوں ہیں؟ خرم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ امی کہتی ہیں سایہ ہے ان پر۔ نخوت بھرا انداز تھا۔ اس سے بچ کر رہا کرو، کہیں تم پر بھی نہ آ جائے۔ انکل، یہ سایہ کیا ہوتا ہے؟ سایہ؟ وہ کان کھجانے لگا۔ کیا وہ بہت ڈراؤنا ہوتا ہے، چڑیل، جن بھوت کی طرح؟ خرم اس کے انداز پر ہنس دیا۔ نہیں، ہر انسان کے ساتھ اس کا سایہ ہوتا ہے، جیسے تم دھوپ میں کھڑے ہو تو یہ تمہارا سایہ ہے۔ خرم نے اسے کھڑا کر کے سمجھایا۔ مگر ماما تو بہت ڈراؤنی شکل بنا کر کہتی ہیں۔ وہ اس سائے کو اس کے لیے آسان نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو جو سمجھایا گیا تھا وہ زیادہ مضبوط تھا۔ کبھی تم نے اپنی پھپھو سے پیار سے بات کی ہے؟ وہ تو کسی سے بات نہیں کرتی، ہر وقت غصے سے بھری رہتی ہیں۔ اس نے اپنا منہ پھلا اور بگاڑ کر کہا۔ خرم ہنس دیا۔ گپلو، گپلو ابو ریحان، اپنی بھرپور معصومیت کے ساتھ اسے اچھا لگا۔ واقعی بچے فرشتہ ہوتے ہیں۔ ریحان، ریحان، دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ ہاتھ میں بیٹ پکڑے ایک بچہ اسے بلا رہا تھا۔ انکل، میں جاؤں؟ میری باری ہوگی بیٹنگ کی۔ خرم نے اس کے شانے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ جاؤ، کل ملیں گے۔ خرم سر گھما کر نشاط کو دیکھنے لگا۔ اب وہ اپنی ہتھیلیوں کی لکیروں میں الجھی ہوئی تھی۔ ترس، ہمدردی، مظلومیت، کیسے کیسے کردار ہمارے ارد گرد سسک رہے ہیں اور ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں۔ کچھ منظر پر آ جاتے ہیں اور کچھ۔ خرم نے گہری سانس لی۔ باسی پھولوں کی مہک ادھر ادھر بکھرنے لگی تھی۔ یار آ جاؤ نا۔ رات الینا کا فون آیا تو سنتے ہی خرم نے کہا، دماغ خراب ہے تمہارا؟ یہ امریکہ ہے کیا؟ ایسے کیسے آ جاؤں اکیلے؟ بارات بھیجو میرے لیے۔ بہت خوش فہمی ہے اپنے بارے میں۔ خرم نے ایک گہری سانس لی۔ اور کیا، تیاریاں شیاریاں کرو، بری شری بناؤ، جوڑا خریدنے کی آفر کرو اور کہو بھائی کب چلنا ہے بارات کا جوڑا خریدنے۔ الینا کی شوق ہنسی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ہوتی نا تم یہاں ابھی تو؟ جملہ مکمل کرو شہزادے۔ تم نے بی.کام مکمل کر لیا ہے کیا؟ جو خواب دیکھ رہی ہو؟ یار تم میرے ہونے والے اتنے قابل شوہر ہو تو مجھے کیا پڑی ہے پڑھ پڑھ کر اپنا خون جلاؤں، جبکہ مجھے علم ہے کہ نوکری کبھی نہیں کرنے دیں گے خالو جان۔ ساتھ ہی اس کی ہنسی کی مترنم آواز ابھری۔ سدھر جاؤ لڑکی، فیصل آباد میں صدر کہاں؟ اور تم مجھے اکیلے جانے کب دیتے ہو صدر؟ خرم ہنس دیا۔ لگ رہا ہے بڑی فرصت سے بیٹھی ہو۔ جی نہیں، میں جھولے پر بیٹھی ہوں۔ تم نے آنا ہے یا نہیں؟ ابھی سے دونس جما رہے ہو؟ کیوں نہ جماؤں، آ رہی ہوں۔ چپلیں تو پہن لوں، بسوری سی آواز ابھری۔ اب میں نے اتنی جلدی بھی نہیں کہا۔ وہ ہنس دیا۔ خالہ آ رہی ہیں نا، پرسوں ان کے ساتھ آ جاؤں گی۔ کیا؟ خرم زور سے چیخا۔ امی فیصل آباد آ رہی ہیں۔ ہاں، خالو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے۔ چلو ٹھیک ہے۔ ابو ریحان سرخ رنگ کے بال کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا اور خرم اس کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ دور بینچ پر بیٹھی نشاط کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی پتوں والی، جانے کیا کیا سوچتی وہ پتی پتی توڑ رہی تھی۔ پھپھو ہم سے پیار نہیں کرتی، انہیں ہم سے پیار ہے ہی نہیں، انہیں صرف غصہ کرنا آتا ہے۔ ہر غصے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، بغیر وجہ کے غصہ پتہ ہے کون کرتے ہیں؟ پاگل۔ ابو ریحان نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ خرم جز بز ہو گیا۔ ایسے تلخ اور واضح الفاظ تو پھپھو پاگل ہی تو ہیں۔ امی کہتی ہیں، پاپا کہتے ہیں، چاچو کہتے ہیں، باقی سب محلے والے بھی۔ خرم کو افسوس ہوا، ان کی کوئی دوست نہیں ہے، ان کو کوئی کھیل کھیلنا ہی نہیں آتا تو دوست کیسے بنائیں گی؟ وہ ہنسا۔ کیا کرتی رہتی ہیں آپ کی پھپھو گھر میں؟ تعصب اس کے اندر ٹھہرنے لگا۔ کھی کھی۔ ابو ریحان منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسا۔ سوتی رہتی ہیں، غصہ کرتی ہیں، چیختی چلاتی رہتی ہیں اور جب تھک جاتی ہیں تو سیڑھیوں پر یا کسی کونے میں یا اپنے کمرے میں خاموش بیٹھ جاتی ہیں، پاپ کارن کھاتے، ٹانگیں چلاتے۔ بڑے مزے سے ابو ریحان اسے بتاتا جا رہا تھا۔ اپنوں کی تنہائی کی بے بسی کی ماری مظلوم لڑکی نشاط ایسی کیوں تھی؟ یہ بات اسے یہ چھوٹا سا بچہ نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کے لیے خرم کو نشاط سے معلومات کرنا تھی یا پھر کوئی اور دوست، رہنما، ہمدرد۔ آپ کی پھپھو پڑھتی ہیں؟ اس کے بال سہلاتے ہوئے خرم نے پوچھا۔ نہیں تو پڑھاتی ہیں؟ خرم کو ایک بار پھر حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ یہ کنڈیشن اور پڑھانا کہاں؟ وہ جو روڈ کے اوپر پارک کے ساتھ اسکول ہے نا، وہ والا۔ اوہ، خرم نے سر ہلاتے ہوئے ہونٹ سکیڑ لیے۔ اور آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ میں دوسرے اسکول میں۔ انکل میں موڑ دیکھ لوں؟ ابو ریحان کے شانے سے اس نے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ اٹھ کر پنجرے کی جانب بھاگ گیا۔ خرم نے گردن موڑ کر دیکھا، نشاط ایک کونے میں کھڑی کسی پودے کو دیکھ رہی تھی۔ دوپٹہ حسب معمول زمین کی سطح کو چھو رہا تھا۔ جانے اسے کیا دکھ ہے، یہ اکیلا پن، یہ اداسیاں، یہ محروم یا تنہائی، یہ عمر تو نہیں۔ وہ دانتوں سے ناخن کتر رہی تھی۔ اسی پل اس نے بھی گردن گھمائی اور خرم کو دیکھا، پھر دوسرے لمحے گھبرا کر چہرہ گھما لیا۔ ایک خوف اضطراب نمایاں تھا۔ پہلے وہ سیٹ پر بیٹھی، چند لمحوں بعد وہاں سے اٹھی اور بیرونی راستے پر چلتے باہر نکل گئی۔ خرم اسے جاتا دیکھتا رہا۔
ایسا کون سا مسئلہ ہے جو تو کلینک سے باہر حل کر رہا ہے؟ فہد نے اس کے سوال پر مسکرا کر دیکھا۔ بس ابا جان کا حکم ہے، موصوفہ کا علاج بھی کرنا ہے اور اسے معلوم بھی نہ ہو۔ موصوفہ کیسی ہیں؟ میں کچھ خدمت انجام دے سکتا ہوں؟ جی بالکل۔ ناخن کترنے کی وجوہات بتاؤ اور اس کا سد باب بچکانہ سے انداز میں سوال کیا۔ فہد نے اسے گھورا۔ بتاؤ بتاؤ، چپ کیوں ہو؟ دانتوں سے ناخن کاٹنا دراصل منفی رویے کا اظہار ہے، اندرونی گلفشار، اضطراب اور تناؤ کا اظہار ہے۔ بے بسی کی انتہا ہوتی ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ایسے مریض بس ناخن منہ میں ڈال کر کترنے لگتے ہیں، غصے کا اظہار اندر ہی اندر کرتے ہیں خود سے۔ اس کا تدارک سب سے پہلے ریٹینشن، ڈپریشن، اندرونی تناؤ ختم کریں۔ بچے کے منہ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ڈالیں کھانے کے لیے، مثلاً چوئنگ گم وغیرہ یا پھر دوسری مصروفیت، تاکہ اس کے ہاتھ مصروف رہیں اور ناخن منہ میں نہ ڈالے۔ اپنا دماغ بھی استعمال کر لو۔ موصوفہ کتنی بڑی ہیں؟ فہد ہنسا۔ قابل شادی سمجھو، خوبصورت بھی۔ وہ شوق ہوا۔ بالکل، ویسے ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ ارے ہم کلو چلوا لیں گے۔ فہد بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ یہ بتاؤ تمہاری بات چیت ہے اس سے؟ یہی تو اہم مسئلہ ہے، کیا کیا جائے؟ اور اتنی معلومات جو حاصل کی ہیں سب ادھر ادھر سے، مگر کچھ سوالات، کچھ معلومات ایسی ہوتی ہیں جو اس کے اپنے دے سکتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو اس کے قریب ہوں اور اس کا علاج بھی کروانا چاہتے ہوں۔ والدہ ہوتی تو کیا بات تھی، شاید کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ فضا سے کہو۔ یار فضا اور ماما تو اسلام آباد سے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ پھر انتظار کر۔ مسئلہ تو مشکل ہے، مگر مجھے یقین ہے تو حل کر لے گا، اور اگر لینے کے دینے پڑ گئے تو؟ یار کچھ نہیں ہوتا، کہہ دینا کہ علاج کے خرچ سے بات کی ہے۔ فہد کی بات پر خرم زور سے ہنسا۔ اس کا بھائی پہلوان ٹائپ کا ہے، جمائے کا رکھ کر تو سارے طبق طباق بن جائیں گے۔ خرم ایک آئیڈیا۔ فہد اچھلا۔ کیا؟ اس کے بھتیجے نے بتایا ہے کہ وہ اسکول میں پڑھاتی ہے، تو اسکول میں اس کی کوئی دوست بھی تو ہوگی نا، اس سے مل۔ خرم چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ گڈ آئیڈیا۔ پیپر ویٹ گھماتے ہوئے خرم کچھ سوچنے لگا۔ اگلے دن خرم گرامر اسکول کے آفس میں میڈم کے سامنے بیٹھا نشاط کے متعلق پوچھ رہا تھا، اور میڈم زویا سنجیدگی سے خرم کو دیکھ رہی تھی۔ جی، وہ میرے اسکول میں میری وجہ سے ہی پڑھاتی ہے، میری بہت اچھی دوست ہے نشاط، ہم دونوں نے ایک ساتھ ایم اے اکنامکس کیا ہے، ہم لوگ بہت اچھی فرینڈز ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ بہت اچھا پڑھا سکتی ہے؟ پڑھانا تو اس نے نہیں ہوتا، بس کبھی کبھی آ جاتی ہے میرے اصرار پر۔ دراصل وہ ڈپریشن میں مبتلا رہتی ہے، مصروفیت اس کے لیے بہت اچھی ہے۔ مگر آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میڈم زویا کی حیرت دیدنی تھی۔ آپ مجھے ان کا معالج سمجھ لیں۔ اوہ اچھا، اس کے گھر والوں نے اس کی بیماری سمجھ لی، سچ شکر، وگرنہ وہ تو اسے پاگل کہتے ہیں۔ دراصل پاگل وہ خود ہیں، ایک ہنستی کھیلتی لڑکی کو نفسیاتی بنا دیا۔ نہیں، مجھے ان کے گھر والوں نے معالج مقرر نہیں کیا ہے، میں خود۔ میڈم زویا تیکھے ابرو کر کے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ دراصل وہ میرے پاپا کے دوست کی بیٹی ہے، اور پاپا نے کہا ہے کہ میں اس کا علاج کروں۔ وہ ایک صحت مند باشعور لڑکی ہے۔ یہ تو ہے۔ میڈم زویا نے سر ہلایا۔ مجھے خوشی ہوگی کہ میری دوست ایک صحت مندانہ زندگی گزارے۔ زندگی کی خوشیوں پر اس کا بھی حق ہے، ایک نارمل زندگی گزارنا اس کا بھی حق ہے۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ آپ اس کے اتنے قریب ہیں، آپ وہ سب کچھ بتا سکتی ہیں جو کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ، اس کے حالات زندگی، وہ سب وجوہات جس نے اسے اتنا اب نارمل کر دیا ہے۔ نشاط اپنے 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہے۔ اس کے والدین میں ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی۔ روز روز کے جھگڑوں نے نشاط کی ذہنی حالت پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ والدین کی طلاق نے حالات میں اور بگاڑ پیدا کر دیا۔ نشاط اپنی والدہ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، مگر وہ کسی بھی بچے کو ساتھ رکھنے پر تیار نہیں تھی۔ اس چیز نے اسے دل شکستگی اور بے بسی میں مبتلا کر دیا۔ پھر اس کے والد نے دوسری شادی کر لی، والدہ نے بھی دوسری شادی کر لی۔ اس کے باقی بہن بھائیوں نے گزرتے وقت کے دائرے میں سے اپنے اپنے لیے راہیں نکال لیں۔ احساس کمتری کا شکار نشاط اسی جگہ کھڑی رہی جہاں اس کے والدین نے اسے چھوڑا تھا۔ وہ آج بھی ویسی ہی بچی ہے، جس بچی کا ہاتھ میلے میں چھوٹ جائے اور وہ پھر سے میلے میں کھو جائے، ڈری سہمی خوفزدہ سی۔ وہ خود سے باتیں کرتی ہے، میرا ساتھ اگر نہ ہوتا تو وہ اتنا پڑھ بھی نہ پاتی۔ میڈم زویا سانس لینے کو رکی تو خرم کا قلم بھی رک گیا۔ اس کی 2 بہنیں اپنی پسند سے شادی کر کے باہر چلی گئیں۔ نشاط کو اس کے ماموں زاد بھائی نے پسند کیا تھا، مگر اس کی بہن نے نشاط کو پاگل قرار دے کر خود اس سے شادی کر لی۔ بھائی نے بھی شادی اپنی پسند سے کی۔ بھابھی سونے پر سہاگا نکلی۔ نشاط کے پاپا نے اپنے دوست کے بیٹے سے منگنی کی تھی۔ اس کی بھابھی صاحبہ نے نشاط کو ذہنی مریض قرار دے کر منگنی توڑوا دی اور اپنی بہن کی شادی اس سے کروا دی۔ اب بھائی اپنے سالے سے اس کی شادی کروانا چاہتا ہے، زور دیتا ہے تو نشاط چیخنے لگتی ہے۔ والد بھائی سب اسے پاگل سمجھتے ہیں، کوئی اس کا درد نہیں سمجھتا۔ تنہائی، اکیلے پن، خوف، کم ہمتی نے اسے زندگی سے دور کر دیا ہے۔ ماں کی محرومی کو وہ دل سے نکال نہ سکی۔ کسی بہن بھائی کی زندگی میں اس کی جگہ نہیں کہ اس کے درد کو، دکھ کو سمجھ سکے۔ حالانکہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، پاگل کہہ کر بھابھی نے اسے بے موت مار دیا ہے۔ یہاں تک کہ بچے بھی اب پاگل پاگل کہہ کر چھیڑتے ہیں۔
دلگیر و اداس لہجے میں میڈم زویا بولے جا رہی تھی اور خرم کا قلم کاغذ پر چلا جا رہا تھا۔ نشاط کی اس ذہنی پسماندگی کا شکار اس کے اپنے ہی ہیں، مگر کسی کو اس کا احساس نہیں۔ مجھے خوشی ہوگی کہ میری دوست ٹھیک ہو جائے۔ اسے ایک ایسے اچھے دوست، رفیق، رہنما کی ضرورت ہے جو اس کا درد سمجھے، اس کا احساس کرے۔ میڈم زویا خرم کو دیکھ کر مسکرائیں۔ آپ اس کی زندگی میں بہار کا جھونکا ثابت ہوں گے۔ خرم ایک لمحے کو چپ سا ہو گیا، دوسرے لمحے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور اپنی ڈائری بند کر دی۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی میں جب آؤں گا تو آپ مجھے مزید ٹائم دیں گی۔ آف کورس، اگر آپ کال کر کے آئیں تو بہتر ہوگا۔ میں نشاط سے آپ کی ملاقات بھی کروا سکتی ہوں۔ وائی ناٹ؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ میڈم زویا بھی کھڑی ہو گئی۔ آئندہ میں اپنی بیگم کو بھی ساتھ لاؤں گا، خرم نے مسکرا کر کہا۔ خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ میڈم زویا اس کے آخری جملے پر غور کرتی رہ گئی۔ مت آؤ، تم جب کوئی دوسرا لے اڑے گا نا، پھر عیش کرتی پھرنا۔ رات فون پر علینا سے بات کرتے ہوئے وہ گرج رہا تھا، میں خوشبو کو قید کروں گی تو خوشبو اڑ جائے گی۔ میں نے محبت کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، محبت میرے پاس رہے گی، کہیں بھی ہوئی اڑ کر آئے گی۔ علینا ہنس رہی تھی۔ ہائے ری خوش فہمیاں، اعتماد جو ہے آپ پر، دھیرے سے کہا۔ بکواس بند کرو اور فوراً آنے کی تیاریاں کرو۔ خرم، ڈیٹ فکس ہوئی نہیں، میں کیسے آؤں؟ خرم نے بے بسی سے فون کو دیکھا۔ تمہیں تو میں خرم نے بے بسی سے فون کو دیکھا۔ ڈاکٹر شہریار اندر آ گئے۔ خرم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں، پاپا آئے ہیں، اور فون آف کر دیا۔ کیسا چل رہا ہے تمہارا کیس، کہاں تک پہنچا؟ ڈائریکٹ ڈیلنگ ہو جاتی تو بہتر تھا، ابھی تو تھوڑا ٹائم لگے گا پاپا۔ ویسے بے حد مظلوم کردار ہے معاشرے کا، اپنوں نے کتنی زیادتیاں کی ہیں اس کے ساتھ۔ فائل دوں گا آپ کو اسٹڈی کے لیے، میں جانتا ہوں، بس تم اسے ٹھیک کر دو۔ پاپا، جس قسم کے ماحول میں وہ رہ رہی ہے اس کا ٹھیک ہونا مشکل ہے۔ بات بات پر ٹارچر کرنا، تانے دینا، پاگل کہنا، جیمینی ڈاڈ، یہ سب اس کے لیے کہ نشاط کے والد اپنی جائیداد کی تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کے بھائیوں کی کوشش ہے کہ نشاط کو پاگل ثابت کریں تاکہ اس کا حصہ بھی انہیں مل جائے، اس لیے اس کا علاج ضروری ہے۔ وہ شدید ڈپریشن اور احساس کمتری کا شکار ہے، بس اس احساس سے اسے چھٹکارا دلانا ہے۔ تو پھر اسے صحت مند ماحول، خوشگوار فضا اور اچھی آب و ہوا کی ضرورت ہے۔ تبدیلی ماحول انسان کی صحت پر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ اس کے گھر والے اسے نفسیاتی اسپتال بھیج سکتے ہیں، پاگل خانے بھجوا سکتے ہیں، اور کہیں نہیں۔ پھپھو، نانا، ماموں، چچا، کوئی تو گھر ہوگا نا اس کے لیے جہاں رہ کر اس کا علاج شروع ہو۔ خرم نے سنجیدگی سے کہا۔ ناممکن، پورا خاندان اسے پاگل، خبتی، دیوانی سمجھتا ہے، گھر بلانا تو دور کی بات ہے۔ خاندان میں اتنے لڑکے ہیں مگر کہیں سے اس کے لیے رشتہ نہیں آیا۔ اگر آپ کے دوست حقیقی معنوں میں بیٹی کی زندگی چاہتے ہیں تو وہ اسے ایک صحت مند ماحول دے سکتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں، اپنے گھر بلوا لیتے ہیں اسے۔ خرم کو اچھو لگ گیا۔ پاپا، ماما اور فضا کی غیر موجودگی میں انہیں کل بلوا لیتا ہوں میں، دیکھ لیں جیسے آپ مناسب سمجھے۔ اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ کچھ سوچنے لگے۔ آج کتنے دن بعد پارک آیا تھا اور بیل مجھے مار کی مثل بن گیا۔ نشاط سنگھی بینچ پر بیٹھی تھی، قریب ہی اس کا بھائی کھڑا خشم کی نظروں سے اسے گھور رہا تھا اور ساتھ ہی کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، شاید وہ رو رہی تھی۔ خرم بغور انہیں دیکھ رہا تھا، تبھی ابو ریحان بھاگتا ہوا پارک میں آیا۔ اس کی نظر خرم پر پڑی تو اس کی جانب آ گیا۔ کیسے ہو شہزادے؟ خرم نے پیار سے اس کا رخسار چھوا۔ بالکل ٹھیک، اچھا ہوا آپ آ گئے، میں نے ماما اور چاچو کو بتایا تھا آپ کے بارے میں، آپ سے ملنا چاہتے تھے، آئے ملواؤں۔ باپ رے! اس کے کان کھڑے ہوئے۔ رہنے دو بیٹا، پھر کبھی صحیح۔ وہ پارک سے کھسک لینا چاہتا تھا مگر برا ہوا وقت کا۔ چاچو، چاچو ادھر آئیں، یہ رہے میرے دوست انکل۔ نشاط کا بھائی لمبے لمبے ڈگ بڑھتا جا رہا تھا کہ ابو ریحان نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ وہ وہیں ٹھٹک کر رہ گیا۔ ادھر خرم کی عجیب حالت ہو گئی۔ چاچو، یہ پوچھتے ہیں پھپھو کے متعلق۔ اس کے کہنے پر خرم پر گڑوں پانی گر گیا۔ کیوں جی؟ بھائی کے کہنے خرم سنسا ہو گیا۔ کچھ نہیں جناب، دراصل یہ بچہ ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا اور وہ رو رہی تھیں تو میں انہیں سمجھا رہا تھا کہ بڑوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ اس نے بروقت بات سنبھالی۔ وہ تو پاگل ہے، ادھر ادھر نہ نکل جائے اس لیے بچے دھیان رکھتے ہیں۔ وہ کس بے حسی سے سگی بہن کے بارے میں کہہ رہا تھا؟ اچھا، بہتر یہ ہے اپنے کام سے کام رکھو۔ اس نے گویا وارننگ دی اور بچے کا ہاتھ تھام کر نکل گیا۔ وہ انہیں جاتا دیکھتا رہا، بچے پر اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے مڑ کر نشاط کو دیکھا، وہ ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ خرم نے نوٹ کیا وہ دیکھتی رہی، اس نے سر نہیں گھمایا۔ چند گز کا فاصلہ طے کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ رخ موڑ کر پارک میں گھومتی بطخوں کو دیکھنے لگی۔ اگر کسی کا ہمارے بارے میں خیال اچھا ہے تو اسے اور اچھا ثابت کرنا چاہیے، اور برا ہے تو اسے باطل کرنا چاہیے۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر خرم نے اسے دیکھا۔ نشاط اضطراب سے ہتھیلیوں کو مسل رہی تھی۔ اور زندگی یوں نہیں گزرتی جیسی آپ گزار رہی ہیں تو؟ اس نے سر اٹھایا۔ خاموشی، بے بسی، مظلومیت انسان کو اکیلا کر دیتے ہیں۔ وہ دھیرے سے کھڑی ہو گئی، سر سے دوپٹہ ڈھلک گیا۔ وہ شاید نہا کر آئی تھی، سوکھے بال شانوں پر بکھرے تھے۔ وہ تم ہو جو میرے بارے میں میرے بھتیجے سے پوچھتے ہو؟ خرم اسے دیکھے گیا۔ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ وہ نہیں ہیں جو نظر آتی ہیں۔
زبردستی بیمار بننا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اور نہ ہی آپ کوئی جانور ہیں کہ ریت میں منہ چھپا کر حالات سے بچ جائیں۔ کون ہوتے ہیں آپ میری زندگی میں دخل دینے والے؟ وہ دبے انداز میں چیخی۔ ایک ہمدرد خیر خواہ، مر گئے سارے ہمدرد، یہ نیکی مت کرنا میرے ساتھ، مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، آئندہ مجھے بدنام کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ جانے لگی۔ آپ خود کو ایک نارمل زندگی میں لے آئیں، میں آپ کو بدنام نہیں کروں گا، خرم نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، وہ گھرائی۔ اتنی ہمت ہے کہ کسی کو جان سے مار سکو تو پہلے ان دیواروں کو گراؤ جو تم نے اپنے ارد گرد کھڑی کر لی ہیں، مار دو اس تنہائی اور اس اکیلے پن کو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ صرف اتنا کہ آپ خود کو نارمل کر لیں۔ خرم دھیرے سے مسکرایا۔ نشاط نے جھٹکے سے منہ پھیر لیا۔ پارک میں اندھیرا پھیلنے کو تھا، وہ آگے بڑھی، پھر بھاگتی ہوئی پارک سے نکل گئی۔ خرم ادھر ہی ٹہلتے ہوئے سوچنے لگا۔ وہ آپ کی دوست ہے، اور دوست سے بڑھ کر کوئی ہمدرد، کوئی مہربان نہیں ہوتا میڈم زویا۔ وہ آج پھر اس کے آفس میں تھا۔ وقت نے اسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا ہے، قسمت، تقدیر، حالات، سب نے اسے توڑ پھوڑ دیا ہے۔ وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ خاموشی ڈپریشن کو بڑھاتی ہے اور بے حسی انسان کو مار دیتی ہے۔ آپ ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں، آپ اسے مصروفیت دے کر ڈپریشن سے نکال سکتی تھیں۔ اگر وہ کم ہمت تھی تو آپ ایک اچھے دوست کی طرح اس کی طاقت بن سکتی تھیں۔ زویا سر جھکا کر پین سے آڑی ترچھی لکیریں بناتی رہی۔ محبت اس کی ضرورت بھی ہے اور طاقت بھی۔ محبت کے بغیر وہ ادھوری ہو گئی ہے۔ اپنوں کی عدم محبت اور عدم اپنائیت نے اسے توڑ دیا ہے۔ وہ مرنے کی خواہش کرتی ہے، 2 دفعہ خودکشی کی کوشش بھی کر چکی ہے۔ اوہ نو! خرم ساکت رہ گیا۔ زندگی پر سے اس کا اعتبار اٹھ گیا ہے۔ خرم میڈم زویا کو دیکھے گیا، جو اپنی دوست کے دکھ پر نمناک تھی، ان کی پلکیں بھیگ رہی تھیں۔ آپ کو علم ہے کہ دوست اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں؟ میڈم زویا اس کی بات پر چونک گئی۔ اس میں خود آپ کتنی قصوروار ہیں آپ جانتی ہیں۔ آپ نے اسے مضبوط سہارا دینے کی کوشش ہی نہیں کی۔ سب نے اسے چھوڑ دیا تو آپ نے بھی چھوڑ دیا۔ اس کی ہمت نہیں بندھائی، اس کی طاقت نہیں بنی، اسے راستہ نہیں دکھایا، اس کا خیال نہیں رکھا، اسے سمجھایا نہیں۔ اس کے گھر والے میرے خلاف ہیں، مجھے ملنے نہیں دیتے، وہ تو اکثر خود آ جاتی ہے تو میں سمجھاتی ہوں، مگر وہ ہر چیز سے شوقی ہے۔ وہ تڑپ کر بولی۔ میڈم زویا۔ آفس میں گہری خاموشی چھا گئی۔ خرم نے کچھ دیر بعد سر اٹھایا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، ہمیں اسے زندگی کی طرف لانا ہے۔ وہ پاگل ہے، نہ نفسیاتی۔ دکھوں سے خوفزدہ ہو کر اس نے کمبل میں منہ چھپا لیا ہے۔ اس کے آگے ایک لمبی زندگی ہے، ہمیں اسے بچانا ہے اور ایک نارمل زندگی کی طرف واپس لانا ہے۔ خرم صاحب، آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ اس بار وہ چونکی۔ خرم نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ اس لیے کہ یہ میرے پاپا کی خواہش ہے، وہ ان کے دوست کی بیٹی ہے۔ بس؟ یا زویا کا انداز زمائنی تھا۔ ہاں بس، بے لوث اور بے ریا ہو کر اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ خرم صاحب، اسے خالص جذبوں کی ضرورت ہے، اسے ایک ایسے محبت کرنے والے شخص کی ضرورت ہے جو اسے سمجھے اور زندگی کے بھنور سے نکال لائے۔ اس کی مثال اس آکاش بے لہسی ہے جو اوپر چڑھنے، آگے بڑھنے کی خواہش میں کسی بھی مضبوط تنے سے لپٹ جاتی ہے، اور جب جھٹکا لگا کر پھینک دی جاتی ہے تو وہ بالکل ٹوٹ جاتی ہے۔ ہمیں اسے مضبوط بنانا ہے، اس کے اندر خود اعتمادی، یقین اور قوت فیصلہ پیدا کرنا ہے۔ تلخی حالات نے اس کے اندر جو زہر بھر دیا ہے، اس کا تریاق کرنا ہے۔ اس کے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کرنا ہے تاکہ وہ اپنی جنگ خود لڑ سکے، خود دوسروں کو سہارا دے سکے، نہ کہ خود ہی کمزور سہارے تلاشتی پھرے۔ میڈم زویا اسے دیکھے گئی۔ ہم ساری دنیا کو نہیں سدھار سکتے، مگر جو ہمارے اختیار میں ہے، ہماری پہنچ میں ہے، اس کے لیے تو اپنی توانائیاں صرف کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بتا کر آتے تو میں اسے بلوا لیتی۔ میڈم زویا اب اس کی بات سمجھ رہی تھی۔ وہ آج کل پارک نہیں آ رہی، ابو ریحان بھی نہیں آ رہا، پتہ کروائے کہ کیوں نہیں آ رہی، کیا ہوا ہے اسے۔ وہ لمحہ بھر کو رکا۔ بہتر ہوگا کہ آپ اس کے گھر جائیں۔ جی، پھر ہم خود اس کے لیے کوئی عملی قدم اٹھائیں گے۔ خرم سنجیدہ تھا۔ اگلے دن زویا نے فون کر کے خرم کو بلوایا اور جو بتایا اس نے خرم کو ساکت کر دیا۔ اس نے ایک اور دفعہ خودکشی کی کوشش کی ہے۔ اس بار اسے مارنے کی کوشش میں سیڑھیوں سے دھکا دیا گیا ہے۔ اس کے پاؤں میں اور بازو میں چوٹ لگی ہے، بہت کمزور ہو گئی ہے وہ۔ ایسا کیوں ہوا؟ آپ ملے اس سے جا کر؟ نہیں، میں ملنے گئی تھی مگر کہہ دیا گیا گھر میں کوئی نہیں ہے۔ میں باہر کھڑی مالی ماسی کا انتظار کرتی رہی تو پھر ماسی نے مجھے سب بتایا۔ خرم کو ملال ہوا۔ کوئی جھگڑا ہوا تھا گھر میں شاید۔ تو آئندہ چند دن تک وہ پارک نہیں آئے گی۔ اس کی زندگی کو خطرہ بھی تو ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میڈم زویا خاموش رہی۔ خرم کے چہرے پر سوچ کی گہری لکیریں تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ خداحافظ کہہ کر اٹھ گیا۔ وہ سیدھا پاپا کے اسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر شہریار احمد ڈاکٹرز کے پینل کے ساتھ مصروف تھے۔ وہ گھر چلا آیا۔ نشاط کا مسئلہ اسے اپنا مسئلہ لگ رہا تھا، دل سے بے حد قریب، اسے جلد سے جلد حل ہونا چاہیے۔ ایک بے چینی، ایک اضطراب نے وجود کو اثار میں لے لیا تھا۔ دنیا کتنی بے حس ہو گئی ہے، اپنوں کے خون کس قدر سفید ہو گئے ہیں۔ انسانیت مر گئی ہے کیا، یا پھر قرب قیامت کے آثار ہیں؟ وہ اپنے کلینک میں بیٹھا کتنی دیر تک سوچتا رہا۔ رات پاپا سے نشاط کیس کو ڈسکس کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے، افندی دبئی گیا ہوا ہے۔ کیا؟ خرم کو جھٹکا لگا۔
آپ کے دوست پاکستان میں نہیں ہیں؟ نہیں، تو پھر تو اس کی زندگی کو اور خطرہ ہے پاپا۔ اس کے اپنے اس کے بھائی اسے مار دیں گے یا پھر اسے اتنا ٹارچر کریں گے کہ وہ زہر کھا لے اور ان پر الزام بھی نہ آئے۔ پاگل تو تھی ہی، ہم کیا کرتے؟ ڈاکٹر شہریار احمد بھی ساکت ہو گئے۔ ہاں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، میں آفندی سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے سیل فون اٹھایا مگر کال نہ مل سکی۔ فضا اور امی آ گئی تھی، گھر کی رونقیں بحال ہو گئیں۔ میں واپس آ گئی ہوں اور تم مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ علینا کا فون آیا تو ناز سے کہا، تو تم کون سا میرے کہنے پر آئی ہو؟ سارا فیصل آباد دیکھ کر ہی آئی ہو نا؟ تمہارے پرزور اصرار پر ہی آئی ہوں۔ ٹکٹس دیر سے ہوئیں تو میں کیا کرتی؟ پھر تم کب آ رہے ہو؟ بہت مصروف ہوں، اس نے نخرہ دکھایا۔ ناراض بھی ہو؟ وہ ہنسی۔ پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے، آئی ایم سوری۔ خرم میں کیا کرتی؟ میں تو اٹھ کر آنا چاہتی تھی مگر کیا کرتی، میرے پر ہی نہیں ہے۔ اللہ رے خوش فہمی۔ وہ زور سے ہنسا۔ تم سے ہی ہے خوش فہمی۔ کہتی تم خود کو پری ہو۔ ہاں تو اور؟ اس کے انداز میں ناز تھا۔ تمہاری پری؟ خرم ہنس دیا۔ اور اس دن جب سخت سردی تھی، ہر سو قہر کی چادر تھی۔ ایک دن بھرا ٹھنڈا دن تھا جب میڈم زویا کا فون آیا اور ان کی دی ہوئی اطلاع نے خرم کو ساکت کر دیا۔ نشاط کے بے رحم بھائیوں نے نشاط کو پاگل قرار دے کر پاگل خانے بھجوا دیا تھا۔ اس کے والد بیرون ملک تھے۔ بھائیوں کی بے حسی، بھائی تو بہنوں کے لیے جان دے دیتے ہیں۔ زویا یہ کیسے بھائی ہیں؟ محض جائیداد کے حصے کے لیے کتنے دن کھا لیں گے، کتنا بڑھا لیں گے؟ خرم کے لہجے میں ملال ہی ملال تھا۔ نشاط کو ہماری ضرورت ہے، چلو تم پہنچو، میں بھی آ رہا ہوں۔ وہ فون بند کر کے بھاگا۔ پاگل خانے۔ خرم نے بھائیوں کی اس بے حسی پر کانوں کا ہاتھ لگایا۔ وہ دونوں ایک ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ ہنستے روتے، ایک دوسرے کو مارتے، بال نوچتے، کونے میں بیٹھ کر سوچتے، درخت کے گرد گول گول چکر لگاتے، ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں بھاگتے لوگ۔ یہ پاگل تھے۔ ایک عورت چیخ چیخ کر رو رہی تھی، بال نوچ رہی تھی، دوسری عورت ہنس رہی تھی، ہاتھ پر ہاتھ مار کر۔ یہ پاگل خانہ تھا۔ ان سب کے درمیان وہ ڈری سہمی بھیگی ہوئی چڑیا جیسی لڑکی کونے میں دبکی، فاقدہ ایسا وجود اور کانپتا جسم۔ نشاط! زویا نے ایک دم پکارا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی۔ نشاط! زویا آگے بڑھی۔ دوسرے لمحے وہ آگے بڑھی اور زویا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں پاگل نہیں ہوں، دیکھو دیکھو، میں ٹھیک ہوں، میں بولتی ہوں، محسوس کرتی ہوں، میں پاگل نہیں ہوں۔ زویا! زویا! ان لوگوں نے مجھے پاگل خانے بھجوا دیا۔ زویا! میں مر جاؤں گی۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ خرم نے منہ پھیر لیا۔ زویا! وہ میرے بھائی تھے۔ زویا! وہ کہتے تو میں مر جاتی یا مجھے مار ہی ڈالتے، مگر ایسی ذلت۔ وہ سسک رہی تھی۔ میرا کوئی عمل ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ زویا! میں مر جاؤں گی، مجھے لے جاؤ یہاں سے۔ روتے ہوئے اس نے ہاتھ جوڑے۔ زویا نے اس کے ہاتھ تھام لیے، اسے چوما۔ آنسو تھے کہ دونوں کی آنکھوں سے امڑ رہے تھے۔ میں لے جاؤں گی تمہیں یہاں سے، چلو۔ اسے اپنے بازو کے حلقے میں لے کر وہ پلٹی۔ نہیں، آپ ان کو کہیں نہیں لے جا سکتی۔ تینوں پلٹے۔ کچھ فاصلے پر ایک عورت سفید گاؤن پہنے کھڑی تھی۔ کیوں؟ یہ پاگل ہیں، ان کے گھر والوں نے کہا ہے، خطرناک پاگل جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اذیت دیتے ہیں، گلا گھونٹ سکتے، مار سکتے ہیں، زخمی کر سکتے ہیں۔ زویا! نشاط نے سہم کر زویا کے بازو دبوچ لیے۔ نہ ہی نہیں، میں پاگل نہیں ہوں زویا۔ ماروی! ماروی! اسے اندر لے جاؤ۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر آواز دی۔ نہیں نہیں زویا، مجھے بچا لو۔ وہ مچل مچل کر رو رہی تھی۔ زویا کے آنسو بھی نہیں تھم رہے تھے، وہ اسے سنبھال رہی تھی۔ نشاط! نشاط! خود کو سنبھالو، ہم ہیں تمہارے ساتھ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں بات کرتی ہوں ڈاکٹر سے۔ وہ ننھے بچے کی طرح زویا میں چھپ رہی تھی، سمٹ رہی تھی۔ خرم دل سنبھال کر باہر نکل گیا۔ ایسی بے حسی، ایسی بے اعتنائی، اپنوں کے دیے ایسے دکھ اور ایسی بے نیازی۔ خرم کا دل درد سے بوجھل تھا۔ پاپا کو فون کیا تو انہوں نے اپنا اثر رسوخ استعمال کیا اور بے ہوش نیم جاں نشاط کو پاگل خانے سے منسلک نفسیاتی اسپتال کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ افندی صاحب کے آنے تک اسے ادھر ہی رہنا تھا۔ وہ پاگل نہیں تھی مگر یہاں رہ کر ہو جاتی۔ سارا دن زویا اس کے پاس رہتی۔ مختلف میڈیسن کے زیر اثر وہ غنودگی میں تھی۔ اس کے بازو میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، آنکھ کھلتی اور بند کر لیتی۔ وہ شام کو ماما اور فضا کو لے آیا۔ فضا اسے دیکھ کر چونک گئی۔ یہ تو نشاط آپی ہیں، افندی صاحب کی بیٹی۔ ماں اور باپ کی خود غرضی نے اس گھر کو بکھیر دیا۔ کوئی بھائی بہن ایک دوسرے کا نہیں تھا، صرف اپنے مفاد کا سوچتے ہیں۔ ڈاکٹرز اسے چیک کرنے آئے تھے، نرس اسے انجیکشن لگانے لگی۔ یہ شدید ٹینشن اور خوف کے زیر اثر ہیں، نروس بریک ڈاؤن کا خدشہ تھا۔ انہیں سکون کی اشد ضرورت ہے۔ باہر نکلتے ہوئے ڈاکٹر واسق نے خرم سے بات کی۔ انہیں خوف اور خدشوں سے باہر نکلنا ہے، وگرنہ ان کا دل اچانک بند ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ ان کے سامنے ان لوگوں کو ان حالات کو نہ لائیں جنہیں دیکھ کر یہ خوفزدہ ہو کر اذیت کا شکار ہوں۔ خرم سر جھکائے سنجیدگی سے سنتا رہا۔ انہیں پرسکون ماحول کی ضرورت ہے، جاتے جاتے تشفیع بھرے انداز میں کہا اور آگے بڑھ گئے۔ خرم ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اپنوں کی بے حسی نے اسے بے حد ہرٹ کیا تھا، بھلا کوئی اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ آج نشاط کی آنکھ کھلی تھی تو وہ قدرے پرسکون تھی۔ ادویات نے بہتر نتیجہ دیا تھا۔ کمرے میں صرف خرم تھا، وہ بھی ابھی آیا تھا۔ زویا پہنچنے والی تھی، اس کا فون آیا تھا۔ اسے دیکھ کر نشاط چونک گئی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ بیڈ کے قریب آ گیا۔
آپ وہ پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ میں آپ کا معالج خرم شہریار احمد۔ اب کیا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ وہ کیس شیٹ پڑھنے لگا۔ زویا آئی ہوئی ہیں، ابھی باہر گئی ہیں، اس نے تسلی دی۔ اس نے آنکھیں موند لیں، بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ رونا کمزوری اور بے بسی کی علامت ہے مس نشاط۔ خدا اپنے بندوں کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ عقل و شعور آ گئی اور ادراک، اس لیے اسے بخشا گیا ہے۔ جبھی زویا اندر آ گئی۔ اٹھی نہیں ابھی تک، جاگ گئی ہیں مگر آنکھیں نہیں کھولیں گی۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نظریں چرا کر دامن بچانے کی، حالات کو فیس نہیں کرنا چاہتے، یا پھر یہ کہ ہر دم کوئی ان کی انگلی پکڑ کر چلتا رہے۔ نشاط نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ خرم زویا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ زویا یہ بات انہیں سمجھاتی ہے کہ انسان کو رہبر رہنما کے مانند ہونا چاہیے، مضبوط قدموں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارے قدموں سے زمین نہ کھین سکے، اپنے ہوں یا غیر، اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے۔ خرم کے لہجے کی مضبوطی نشاط کے دل کی زمین ہلا رہی تھی۔ زویا نشاط کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ شام کو آنے کا کہہ کر باہر نکل گئی۔ کیسی ہو تم؟ زویا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ کون ہے جو یوں دیدہ دلیری سے مجھ سے مخاطب ہوتا ہے؟ نشاط پوچھنا چاہتی تھی مگر زبان گنگ تھی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کل انکل آ رہے ہیں، ان لوگوں سے خود ہی نمٹ لیں گے۔ زویا میں پاگل نہیں ہوں، میں ان کی خوشیوں کے لیے خاموش رہتی ہوں، یہ لوگ مجھے ٹارچر کرتے ہیں۔ بھابھی نے مجھے دھکا دیا، ریحان نے میری ٹانگ پر بیٹ مار دیا، ان کی زندگی میں میری ضرورت نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے بولتے وہ ہلکان ہو گئی تھی، اس کا گلا رن رہا تھا، آواز بھرا رہی تھی۔ میں مرنا چاہتی ہوں، موت بھی نہیں آتی۔ آنسو بل بل گرنے لگے۔ زویا مجھ پر میری موت آسان کیوں نہیں ہو جاتی؟ اور کتنے امتحانوں سے، کتنی آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ زویا نے اس کے بال سہلاتے، آنسو پونچھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ خدا بندوں کو ان کی برداشت و ہمت سے بڑھ کر آزمائش نہیں دیتا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ آخری حد تھی، اب تمہارے سکھ کا سویرا طلوع ہوگا، ایک نئی زندگی تمہاری منتظر ہے۔ تبھی دروازہ دھاڑ سے کھلا، دونوں ہڑبڑا گئیں۔ دہشت سے نشاط کی آنکھیں پھٹنے لگیں، چہرے پر فرعونیت لیے اس کا بھائی کاشف اس کی جانب بڑھا۔ تم زویا کے قریب آ رکا، تمہاری یہ ہمت کہ تم اسے ادھر لے آؤ، میں تمہارا اسکول بند کروا دوں گا، اور تم، اس نے جھٹکے سے نشاط کا ہاتھ کھینچ کر اٹھایا، تم پاگل ہو اور پاگل ہی رہو گی ساری عمر۔ بھائی وہ سسکی، نہیں، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ مار دو، مجھے جان سے مار دو، میری زندگی ختم ہو جائے، میں مر جاؤں، وہ زور سے چیخی۔ پوری طاقت سے کاشف نے اسے گھما کر تھپڑ مارا، لڑکھڑا کر وہ بیڈ سے نیچے گری۔ لوہے کے بیڈ کا کونا اور سیٹ کا کونا ایک ساتھ وجود میں نشتر چپ ہو گیا، ماتھے سے اور آنکھ کے پاس سے خون نکلنے لگا۔ بولتی ہے ہمارے آگے، میں اسے لے کر جا رہا ہوں، اب اگر ادھر سے لانے کی جرت کی تو میں تجھے بھی ادھر پاگل خانے میں پہنچا دوں گا۔ دانت پیستے ہوئے وہ فرعونیت سے گرجا۔ جرت، میری جرت اور بہادری کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ میں نشاط نہیں، زویا علی احمد ہوں۔ زویا غرائی، تم بے غیرت بھائی ہو، میں اس کے لیے ڈال بنوں گی، لے جا سکتے ہو تو لے جا کر دکھاؤ۔ یہ کھلا چیلنج تھا۔ کاشف غراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، خون آلود چہرے کے ساتھ نشاط سسک رہی تھی۔ مجھے چیلنج کر رہی ہے؟ مجھے؟ وہ غرایا۔ ہاں گنڈے اوباش، تجھے کھلا چیلنج کر رہی ہوں۔ زویا ذرا نہیں ڈری۔ کاشف نے جپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور نشاط کو کھینچتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ یہ پاگل ہے۔ نہیں، میں پاگل نہیں ہوں بھائی، میں پاگل نہیں ہوں۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے مڑ کر کاشف نے زویا کو دیکھا اور شیطانیت سے مسکرایا، یہ دیکھے بغیر کہ باہر اسپتال کا عملہ کوریڈور میں کھڑا ہے۔ وہ اسٹریچر پر بے ہوش پڑی تھی، خون اب بھی بہہ رہا تھا، کلائی کے پاس سے ہاتھ کٹا ہوا تھا، وارڈ بوائے نے سختی سے پکڑ کر دبایا ہوا تھا۔ اسٹریچر کو وارڈ بوائے دھکیلتے ہوئے ایمرجنسی میں لے گئے۔ ایک چپ تھی جس نے اسے اپنے حصار میں لے لیا، ایک خاموشی تھی جو اس کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ گئی۔ ناخن کاٹتی، ہاتھ مسلتی رہتی، یا پھر چپ چاپ لیٹتی، چھت کو تکے جاتی۔ زویا اٹھا کر بٹھاتی تو گھٹنوں پر سر گرا لیتی۔ خرم اس کے پاس آ کر کھڑا ہوتا تو نگاہ نہ اٹھاتی۔ وہ اس کا کیتھارسس کرنا چاہتا تھا، شاید کوئی بول، کوئی لفظ، کوئی جملہ اسے جھنجھوڑ دے، جگا دے، اس کے اندر جینے کی امنگ پیدا کر دے۔ باپ نے بھی آ کر ڈیر و پیار کیا تھا، اپنے ہونے کا تحفظ دیا تھا، احساس دلایا تھا، مگر اس کی شخصیت کی ٹوٹ پھوٹ دنوں میں نہیں سمٹ سکتی تھی۔ اس کے ظاہری زخم بھرنے لگے تھے مگر دل کے گھاؤ رستے رہتے، بس چپ چاپ کھڑکی سے ٹیک لگائے باہر دیکھتی رہتی۔ دوسرے اگر ہمیں کمزور سمجھے تو ہمیں بالکل کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ نشاط، آپ نے خود کو کیوں ہار دیا ہے اپنوں کی خاطر؟ آپ کیوں سینے سپر نہیں ہوئی؟ اپنے گھر پر آپ کا اتنا ہی حق ہے جتنا دوسروں کا، زندگی پر آپ کا اتنا ہی حق ہے جتنا دیگر لوگوں کا۔ آپ کیوں اللہ کی عطا سے ناشکری کرتی رہیں؟ اپنے آپ کو اتنا لاچار کیوں سمجھ لیا؟ دوسروں کو اتنا حق نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہماری زندگی کے اچھے برے سب کے ذمہ دار بن جائیں۔ خرم اس کے سامنے کرسی پر بیٹھے اسے سمجھا رہا تھا اور وہ سر جھکائے ہتھیلیاں مسل رہی تھی۔ آپ اپنی زندگی میں ابھی تک اس ننھی بچی کی طرح کھڑی ہیں جس کے والدین بڑے میلے میں بچھڑ جاتے ہیں اور وہ ان کے آنے کی منتظر ادھر ہی جم جاتی ہیں۔
خرم بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ والدین کے آپس کے ٹوٹے رشتے کبھی نہیں جڑتے، دونوں کی انا کی سزا بچے بھگتتے ہیں اور بچوں کو اپنے لیے خود ہی فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ آپ پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی ہیں نشاط، مگر آپ نے خود کو ہار دیا۔ خرم کے لہجے میں تعصف تھا۔ نشاط نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں خوف الکورے لے رہا تھا۔ والدین نے آپ کو چھوڑ دیا، مگر باپ نے تعلیم کے زیور سے تو آراستہ کیا تھا نا۔ آپ کے اندر ہمت تو تھی نا، خدا کے وجود کی طاقت تو تھی نا۔ انسان کو انسان کی محبت کمزور کر دیتی ہے، مگر خدا کی محبت تو انسان کو طاقت دیتی ہے۔ آپ مصروفیت کو اپنی ڈھال بنا لیتی۔ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، خالی گھروں میں آصف سائے فگن ہو جاتے ہیں۔ آپ نے خود اپنے ہاتھوں اپنی شخصیت کو مسخ کر دیا۔ آپ ہمت تو کرتی، اپنی تنہائی سے لڑتی، اب دیکھ لیا اپنے بے بس ہونے کا انجام۔ یہ یاد رکھیے، انسان اگر خود کو کمزور اور بے بس سمجھ لیتا ہے تو دنیا والے اسے مزید بے بس کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے انسان میں کتنی طاقت اور صلاحیت ہے۔ خرم رک گیا تھا۔ سسٹر کمرے میں آ گئی تھی، اسے میڈیسن دینے اور بی پی وغیرہ چیک کرنے کے لیے۔ اس کے لیے مثبت سوچوں کے در وا کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ زندگی کی جانب لوٹنے لگی۔ اس کے وجود پر جمع گلیشیئر خرم کی باتوں نے پگھلا دیا۔ وہ توجہ سے اسے سننے لگی تھی۔ وہ واقعی مسیحا تھا، اگرچہ وہ کافی ہمت کر رہی تھی، مگر ماضی کسی فلم کے مانند اس کی آنکھوں کے سامنے گم جاتا۔ اپنوں کے رویے، ان کے لہجے اور پھر نشتر چبوتے جملے۔ وہ کیسے ڈیٹ بنی رہی کہ کسی کے جملوں کا اس پر اثر نہ ہوتا۔ ڈاکٹر شہریار نے اسے کہا تھا، سو اسے ڈسچارج کروا کر اپنے گھر ہی لے آئے۔ افندی صاحب شرمندہ تھے، مگر دوسری بیوی کی وجہ سے بیٹی کو ساتھ نہیں رکھ پائے۔ ماما بھی اس کی دلجوئی کرتی رہتی۔ سنا ہے تمہارے گھر نیا مہمان آیا ہے۔ ہیلو کے جواب میں علینا کا شرارت سے بھرپور جملہ اسے سننے کو ملا تو اس کی بھی رگیں شرارت بھڑکی۔ توبہ کرو لڑکی، مجھے اتنا لوز کریکٹر سمجھ لیا ہے۔ اس کے آگے جو خرم نے کہا تو وہ خاموش ہو کر رہ گئی اور خرم عالم تصور میں اسے شرماتے دیکھ رہا تھا۔ میں کتنی بد نصیب ہوں نا۔ اس روز وہ زویا سے کھل کر اپنے دل کی باتیں کر رہی تھی۔ دیکھو میرا اپنا گھر ہے اور میں یہاں غیروں کے گھر پڑی ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں سوچتے نشاط۔ جہاں محبت ملے وہ گھر وہ لوگ اپنے ہوتے ہیں، جہاں تحفظ اپنائیت وہ گھر وہ ہوتے ہیں۔ تمہارے اپنے ذاتی گھر کو تمہارے گھر والوں نے مکان بنا دیا۔ وہاں محبت نہیں ہے، ضرورتیں ہیں، نفسا نفسی ہے، ریاکاری، منافقت ہے۔ جہاں بہن محفوظ نہیں وہ بھلا گھر کیسے ہوا؟ خود کو بدقسمت مت کہو، رب ناراض ہوتا ہے۔ مجھے تو ڈاکٹر شہریار احمد کی شخصیت بہت اچھی لگی ہے، ان کی مسز، ان کی بیٹی اور پھر ڈاکٹر خرم، سب کتنے اچھے اور محبت کرنے والے ہیں۔ دیکھو دنیا اچھے انسانوں سے خالی نہیں۔ مجھے بھی ان لوگوں سے مل کر ازحد خوشی ہوئی ہے۔ میرا بس چلے تو یہیں تمہارے ساتھ رہوں۔ وہ اسے ساتھ لگاتے ہوئے خوشگوار باتیں کر رہی تھی۔ آپ اسی گھر میں رہیں، اس گھر کو دوسرا میکہ سمجھیں، سسرال تو کہہ نہیں سکتا۔ خرم جانے کب آ گیا تھا؟ زویا خفزدہ سی ہو گئی۔ اور نشاط صاحبہ آپ کیسی ہیں؟ تبھی ملازم کے آگے فضا چلتی آ گئی۔ چائے؟ خرم چائے کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ آ جائے بھائی، اپنا ہی گھر سمجھے، ہم تو آتے جاتے لوگ ہیں۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ زویا اٹھ کر چائے بنانے لگی اور نشاط سب کچھ دیکھتی رہی۔ اس گھر میں کتنی اپنائیت اور محبت کا احساس ہوتا ہے وہ سوچنے لگی۔ وہ تو اس کا غیر محسوس طریقے سے علاج کر رہا تھا۔ پاپا کے ساتھ نشاط کا کیس تفصیلی ڈسکس کرنے کے بعد اس نے نشاط کے لیے کچھ مصروفیات مرتب کیں۔ کبھی ادبی کتب اسے لا کر دیتا، کبھی اخبار پڑھنے کا کہتا اور رات میں باقاعدہ روز کی خبروں پر ڈسکشن کرتا کہ اس کی دلچسپی جان سکے۔ ایک دن خرم نے اسے چند کوکنگ بکس لا کر دیں۔ نشاط ایسا کرو، فضا کے ساتھ مل کر کوکنگ کرو، پھر میں اور پاپا جج کریں گے کہ کس نے اچھا بنایا۔ وہ صرف اسے مصروف رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے خود ساختہ خلد سے باہر نکلے۔ خرم کا انداز، اس کا رویہ، اس کا لہجہ نشاط کے ارد گرد خوشبو بکھیرنے لگا۔ کوئی ایسا ہو جو ہمیں چاہے، ہمارا دھیان رکھے، ہماری فکر میں مبتلا ہو، کتنا اچھا لگتا ہے۔ آنکھیں موند کر اس نے ریلنگ سے سر ٹکا دیا۔ محبت، ایک بار پھر محبت اس کے قریب بکھرنے لگی، خوشبو پھیلانے لگی، اپنا آپ منوانے لگی۔ صبح اس نے کلینک جاتے ہوئے دیکھا وہ کچن میں ماما کے ساتھ تھی۔ دوپہر میں فون کیا، فضا نے بتایا لاؤنج میں بیٹھی کتابیں پڑھ رہی ہے۔ پھر لان میں ہی بیڈمنٹن کھیلتے رہے۔ ماما کی مدد سے انہوں نے چکن شاشنک بھی بنایا۔ گڈ، فضا اسے مصروف رکھا کرو، مصروفیت اس کے لیے بہت ضروری ہے، خالی بیٹھے تو ہرٹ ہوتی رہے گی۔ ڈاکٹر شہریار احمد کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، مگر رات میں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھتے۔ رات میں شہریار ولا کے لاؤنج میں جمی گھریلو سی محفل اسے بڑی اچھی لگتی۔ شرارتیں، باتیں، سارے دن کی روداد ایک دوسرے کو سنانا، آنٹی انکل کی باتیں، فضا کے لاڈ، آئس کریم کی فرمائش اور خرم کا ایک دم سے اٹھ جانا۔ چلو کیا یاد کرو گی کہ سخی سے پالا پڑا ہے، یہ حقیقی دنیا اس کے خوابوں کی دنیا تھی۔ کاش یکا یک احساس محرومی اس کے اندر ہنکورے لینے لگتا، آنکھیں بھیگنے لگتی۔ نشاط کو پتہ ہی نہ چلا، وہ رفتہ رفتہ بہتری کی جانب گامزن تھی۔ اس روز ڈیڈی سے ملنے چلے آئے۔ خرم، فضا اور نشاط باہر گئے ہوئے تھے۔ مجھے آپ سے بہت شکایت ہے بھائی، آپ نے اتنی اچھی بچی کی زندگی ختم کر دی۔ بیگم شہریار کے آج پہلی بار
سرمد آفندی سے ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور وہ کر بھی کیا سکتے تھے۔ ہم اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے ہوئے بچوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ بچے جنہیں ہم ہی اپنی رضا سے اپنی زندگی میں لاتے ہیں اور پھر لاوارث بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے قصور کی سزا بچے سہتے ہیں۔ جو ہم بچوں کو دیتے ہیں، جس طرح کی تربیت کرتے ہیں، بچے ہمیں وہی تو لوٹاتے ہیں۔ آج انہیں اس بات کا احساس ہو رہا تھا، مگر کیا فائدہ اس احساس کا جب عمر کی نقدی ختم ہونے کو ہے۔ بہت ترس آتا ہے مجھے نشاط پر، بس اپنے لیے۔ اب میں اسے بچا لینا چاہتا ہوں۔ مجھے بھی اس کے دکھ کا احساس ہے، بس اب کسی کی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ تجھے بھی بوڑھے ہو کر عقل آئی ہے؟ ڈاکٹر شہریار احمد ہنسے۔ وہ بھی ہنس دیے۔ بیگم شہریار چائے بنانے کے لیے اٹھنے لگیں۔ کاشف کو عقل آئی ہے یا نہیں؟ عقل آئے گی تو آگ کا فیصلہ واپس لے لوں گا۔ نشاط کی تباہی و بربادی کا وہی ذمہ دار ہے۔ اپنے پاگل اپاہج سالے سے شادی کرنے لگا تھا۔ سرمد آفندی نے غصے سے کہا، میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے میری بیٹی کو ٹوٹنے بکھرنے سے بچا کر ایک نئی زندگی دی۔ جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ کاشف نے تو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بے حس بھائی، ہم بچوں کو بے حس کہتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں ہم نے تربیت میں کہاں کمی کی ہے۔ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں، ان کی اولاد ایسی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر شہریار احمد صرف سوچ کر رہ گئے۔ چائے نشاط لے کر آئی تھی۔ ہر بار ملنے پر نشاط انہیں بہتر لگتی تھی۔ کاش اس کی اچھی جگہ شادی ہو جائے، ان کے دل سے دعا نکلی۔ خرم خوش تھا کہ اس میں مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ مصروفیت اس کے لیے خوشائند تھی۔ پھر فضا نے اس کے ڈپریشن کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تاہم یہ لوگ اس کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتے تھے اور یہی وقت اس کے لیے فیصلہ کرنے کا تھا۔ نشاط کے ہاتھ میں وہ سارے پھول تھے جو اس نے ابھی ابھی سبز مخملی گھاس سے چنے تھے۔ صبح کے اس اجالے میں آج وہ خود کو بہت اچھا اور بہت خوش محسوس کر رہی تھی اور ان پھولوں کو دیکھتے ہوئے اسے بے اختیار ارقم یاد آیا۔ محبت، اس کی پہلی محبت، کیسی جنونی اور نڈر تھی وہ۔ ارقم اسے مل جاتا اگر علیشا اس کی محبت پر شکون نہ مارتی۔ اگر ارقم کو اس سے واقعی محبت ہو تو اسے ضرور ملتی، مگر وہ تو کرتی تھی نہ۔ ہمیں اس محبت کا شوق نہیں منانا چاہیے جو ہماری نہیں ہوتی۔ اس نے دو طرح کے لوگوں سے دھوکہ کھایا تھا، ایک وہ جو اس کے بہت اپنے تھے، ایک وہ جو اپنے نہیں تھے۔ اکثر محبتیں اس لیے بھی ناکام ہوتی ہیں کہ ہم انہیں غلط ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں۔ کیا محبت کرنے کے لیے بہترین انتخاب ہونا چاہیے؟ مگر محبت تو بس ہو جاتی ہے، سوچے سمجھے بھی بھلا محبت ہوتی ہے؟ یہ تو انتخاب ہوا، محبت تو نہ ہوئی۔ محبت تو لافانی جذبہ ہے جو دل کی زمین پر خود بخود ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اس میں کسی کی اچھائی یا برائی سے محبت نہیں ہوتی، بلکہ بقول اشفاق احمد کسی کا نہ اچھا لگنا بھی محبت ہوتی ہے۔ یعنی اس میں کچھ ناپسندیدگی بھی ہے تو محبت میں ڈھل جاتی ہے۔ تبھی سیڑھیاں اترتا خرم اسے دیکھ کر رک گیا۔ وہ مسکرا دی۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک۔ صرف ٹھیک نہیں، انسان کو فٹ ہونا چاہیے۔ وہ آگے بڑھا۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ کس بارے میں؟ اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں۔ وہ سر جھکا کر اپنی ہتھیلیاں دیکھنے لگی۔ اس بارے میں ابھی میں نے سوچا نہیں ہے۔ کب سوچیں گی؟ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ نشاط لان چیئر پر بیٹھ گئی۔ خرم بھی ذرا فاصلے پر چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ صرف سوچنے اور خیالی پلاؤ پکانے سے کوئی کام نہیں چلے گا تو؟ نشاط نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس لیے تم نے اچھا نہیں کیا کہ صرف سوچتی رہو۔ عمل اور بس عمل کی ضرورت ہے۔ خود ترسی اور خود رحمی کے آثار سے نکل آؤ۔ ایک بہتر زندگی تمہاری منتظر ہے۔ خرم ہر ممکن طریقے سے اسے سمجھا رہا تھا۔ کل میں آپ کو ایک سرپرائز دوں گا۔ خرم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیا؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ بوجھو تو جانے۔ میں بتاؤں؟ فضا آدم کی۔ اوئے! خرم نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ بھائی صرف اتنا سا بتانے دیں کہ نشاط یہ سرپرائز بھائی کی زندگی کا اہم فیصلہ ہے۔ فضا! اس نے گورا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا اور کئی دیپ نشاط کے اندر جلنے لگے۔ خوشیاں، مکمل خوشیاں اس کی ہونے والی تھیں۔ محبت اب وہ شادی کے بعد کرے گی۔ خوشخبری، سرپرائز، اہم فیصلہ۔ نشاط سر جھکا کر مسکرا دی۔ زندگی کا تھکا دینے والا سفر ختم ہو گیا تھا۔ اب تو نئے دیپ جلنے تھے۔ ان دیپوں کی حفاظت تو وہ جان سے بڑھ کر کرے گی۔ اس کا سارا دن بہت خوشگوار گزرا۔ آنے والے دن کا احساس اسے گدگداتا رہا۔ خرم بہت اچھا انسان تھا، سب سے مختلف، اچھے کردار کا، پڑھا لکھا، باشعور، اس کے خوابوں کے آئیڈیل جیسا۔ رات خواب بنتے گزری۔ صبح زویا کو خواہ مخواہ فون کر کے ہنستی رہی۔ اسے آنے کا کہا۔ اس کا خوشگوار موڈ زویا کو مطمئن کرتا رہا۔ بینک کی جابز آئی ہیں، تم اپنا سی وی دے دو، زویا نے کہا۔ ٹھیک ہے زویا، تمہارے پاس ہی تو ہے، تم دے دو۔ اس کا موڈ خوشگوار تھا جو زویا کو مطمئن کر گیا۔ اس روز زویا نے صدقے دل سے نشاط کے لیے خوشیوں کی دعا کی تھی، مگر بعض اوقات دعائیں ادھوری رہ جاتی ہیں، امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ زویا گھر آ گئی تھی۔ نشاط کے موڈ کی خوشگواریت کو دیکھ رہی تھی۔ آج کوئی خاص بات ہے کیا؟ نہیں تو۔ کتابیں الٹ پلٹ کرتے ہوئے وہ مسکرا رہی تھی۔ لگتا ہے اپنی زندگی کے لیے سیریس ہو گئی ہو۔ ہاں یہ تو ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟
زویا وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، یہ سب لوگ بہت اچھے ہیں، خرم صاحب کے گھر والے، انکل آنٹی، مجھے بہت اپنائیت کا احساس ہوتا ہے ان کے درمیان۔ فضا کا رویہ تو بالکل بہنوں جیسا ہے۔ کتاب کے کنارے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ سکون سے کہہ رہی تھی۔ اس کی چمکتی آنکھوں اور چہرے کی لوئی چمک نے، ہونٹوں کی مسکراہٹ نے زویا کو چونکا دیا۔ نشاط کسی خوف نے اسے پکارا۔ زویا، میرے خوابوں میں ایسا ہی آئیڈیل گھر تھا۔ میں اپنے پیرنٹس کی آئیڈیل زندگی تو کبھی نہیں دیکھ سکی، مگر میں اپنی زندگی کو آئیڈیل زندگی بناؤں گی۔ آئیڈیل گھر، آئیڈیل شوہر، آئیڈیل بچے۔ جذب کے عالم میں وہ بولے چلی جا رہی تھی اور زویا خوف کے آئینی شکنجے میں گھستی جا رہی تھی۔ نشاط، زویا آگے بڑھی، بڑھ کر اسے روکنا چاہتی تھی، کہنا چاہتی تھی، ایسے خواب مت دیکھو، مسیحا فرشتہ ہوتے ہیں اور فرشتے زندگیوں کو خوبصورت بناتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہوش میں آؤ، حقیقت کی آنکھ سے زندگی کو دیکھو۔ نشاط، نشاط کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ کوئی چیز زویا کا دل چیرنے لگی۔ آؤ زویا، نیچے لان میں چلیں۔ زویا کا ہاتھ تھام کر وہ نیچے لان میں آ گئی۔ نشاط کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ سرپرائز؟ کون سا سرپرائز ہوگا؟ کیسا ہوگا؟ ہتھیلیاں پھیلا کر اپنے ہاتھ کی انگلیاں دیکھنے لگی۔ اس کے ہونٹوں پر دبیز مسکراہٹ تھی۔ تبھی گیٹ کھلا اور گاڑی اندر آ گئی۔ فرنٹ سیٹ پر خرم بیٹھا تھا۔ نشاط محفوظ انداز میں اسے باہر نکلتے ہنستے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک۔ زویا نے نظریں چرا لیں۔ فضا اتری اور اس کے ساتھ ہی الینا اتری۔ نشاط، تمہارے لیے سرپرائز، بوجھو تو جانے۔ الینا کا ہاتھ تھام کر فضا نشاط کے سامنے کھڑی ہوئی، ذرا فاصلے پر ہاتھ سینے پر باندھے۔ خرم بھی آ رہا تھا۔ زویا دیکھ رہی تھی، نشاط خرم کو دیکھ رہی تھی۔ میں بتاتا ہوں، وہ قریب آ گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کرواتی ہوں تعارف۔ فضا نے منہ بنایا۔ سنو نا، میں بہت اچھا کرواؤں گا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ اچھا چلیں، آپ ہی کروا لیں۔ فضا نے ہتھیار ڈالے۔ یہ پہلے پاگل تھی، میں نے ان کا علاج کر کے ان کو نارمل کیا ہے۔ اب بھی اکثر چیختی چلاتی ہیں اور کبھی کبھی تو پنجے جاڑ کر پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ خرم بول رہا تھا۔ الینا سر گھما کر خشم کی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلے میں کرتی تھی، اب ٹیں ٹیں کرتی ہیں۔ فضا اس تعارف پر کھلکھلا کر ہنسی۔ نشاط کے ہنستے ہوئے لب سمٹنے لگے، آنکھوں کی چمک مانند پڑنے لگی۔ زویا کا دل ڈوبنے لگا۔ الینا اس پر جھپٹی، خرم بھاگا، دونوں چیخ رہے تھے۔ فضا ہنستے ہوئے ان سے کہہ رہی تھی، دیکھ لیجئے، ماہر سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر خرم شہریار احمد کی سنجیدگی اور شرارتیں اور مستقبل کی ڈرماٹولوجسٹ کی شوخیاں۔ نشاط مکمل طور پر چونک گئی۔ مسکراتا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ زویا کا دل ڈوب گیا۔ زویا، الینا میری ہونے والی بھابھی ہے۔ نکاح تو ان کا پچھلے سال ہوا تھا، اب عید کے بعد رخصتی ہے۔ آؤ نشاط، اندر چلیں، کچھ خاص بناتے ہیں چائے کے لیے۔ فضا کہتے ہوئے اندر چلی گئی۔ نشاط پتھر کی ہو گئی۔ خواب، بچارتیں اور حقیقتیں۔ زویا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نشاط اندر بھاگتے ایک دوسرے کے پیچھے جاتے کھلکھلاتے خرم اور الینا کو دیکھے گئی۔ سرپرائز کسی کے لیے خوشی اور کسی کے لیے موت تھا۔ ٹھنڈا یا خاد کپ کپا رہا تھا۔ چہرے کا چاند کملا گیا تھا۔ اس وقت اسے تنہائی کی ضرورت تھی، مگر زویا اس کے ساتھ تھی۔ وہ بمشکل مسکرائی تھی۔ زویا، تم کیا کہہ رہی تھی؟ وائٹ کین کی کرسی پر وہ گر سی گئی۔ ہمیں دوسروں سے امید نہیں باندھنی چاہیے، امید کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں میں رہتا ہے۔ اور نشاط اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہمیں خواب نہیں دیکھنے چاہیے، حقیقت حال سے باخبر رہنا چاہیے، زویا سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ اس کے اندر نشاط کا بجھا ہوا چہرہ دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔ ایک بار پھر اس کی محبت مر رہی تھی، وہ محبت جس نے ابھی سر اٹھایا تھا، پہلے ارقم اب خرم۔ میں چاہتی ہوں نشاط، اب تم خود اپنی زندگی کا فیصلہ کرو۔ پہلے مصروفیت ڈھونڈو، جاب کرو، خود کو ہر طرح کے ڈپریشن سے نکالو اور پھر شادی۔ اپنی قوت ارادی کو مضبوط کرو۔ زویا کا لہجہ بھیگ رہا تھا، مگر اپنی قوت ارادی سے وہ آنسوں پر کنٹرول کر رہی تھی کہ اسے نشاط کے سامنے مضبوط بنے رہنا تھا۔ نشاط کی آنکھوں کی سطح بھی بھیگ رہی تھی، پلکیں بھی، مگر ضبط شدت کا تھا۔ اس بار تو محبت کرنے کا انتخاب کیا تھا، پھر ناکامی۔ زویا، زندگی ویسی کیوں نہیں ہوتی جیسی ہم سوچتے ہیں؟ زندگی ویسے ہو جاتی ہے جیسی ہم چاہتے ہیں، اپنی قوت ارادی سے، اپنے عمل سے، مثبت سوچ سے، شعور آگہی سے۔ نشاط اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ہاں، اب میں اپنے ادھورے خوابوں کی تکمیل کروں گی، مثبت عمل سے، خود اعتمادی سے، اور مجھے خدا پر یقین ہے۔ زویا نے اسے بغور دیکھا۔ اس کے اندر ایک نئی نشاط جنم لے رہی تھی۔ اس روز سرمند آفندی آئے، جو خبر انہوں نے سنائی اس نے سب کو شاک کر دیا۔ نشاط نے انہیں کہا کہ وہ گھر جانا چاہتی ہے، اب وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر میں وہ گھر تمہارے لیے محفوظ نہیں سمجھتا۔ ڈیڈی، اس نے سر جھکا لیا۔ یہ گھر تمہارا بھی ہے بیٹا، جب تک چاہے یہاں رہو۔ شہریار احمد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اور میں سمجھتا ہوں نشاط اپنی زندگی کے لیے جو فیصلہ کرے گی ٹھیک کرے گی، اب یہ بہتر اور نارمل ہے۔ خرم نے کہا، اگلے جمعے کو میں نے نشاط کا نکاح طے کر دیا ہے اپنے بھائی کے بیٹے طاہر کے ساتھ۔ انہوں نے ایک اور انکشاف کیا۔ نشاط کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ طاہر، زارا کی محبت۔ زارا مر گئی تو طاہر بھائی نے شادی نہ کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ کیسی لافانی محبت تھی ان کی۔ اب وہ کیسے راضی ہو گئے؟ نشاط سوچ رہی تھی، خرم سب نوٹ کر رہا تھا۔ انکل، اگر نشاط کی مرضی نہیں ہوگی تو یہ رشتہ نہیں ہوگا، کیونکہ شادی زبردستی کا کھیل نہیں۔
خرم نے سنجیدگی سے کہا۔ سرمد آفندی نشاط کو دیکھنے لگے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ طاہر بھائی میرے لیے کیسے راضی ہو گئے، جبکہ ارقم، پھر ارقم اور عریشہ۔ اس نے سوچا تو مگر کچھ بولی نہیں۔ وہ ایک اچھا اور بہترین لڑکا ہے، میں اسے ساتھ لے کر آیا ہوں، آپ سب سے ملوانا ضروری ہے۔ اصل وارث آپ ہیں نشاط کے۔ ڈاکٹر شہریار احمد کو دیکھتے ہوئے انہوں نے محبت سے کہا۔ میں لے کر آتا ہوں۔ خرم باہر نکل گیا۔ خرم طاہر کو اندر لے آیا تھا۔ اونچا، لمبا، اچھی ڈیشنگ پرسنالٹی تھی اس کی۔ بلیک جینز اور وائٹ شرٹ میں اس کا لمبا قد اور نمایاں ہو رہا تھا۔ نشاط اسے دیکھے گئی۔ کتنے سالوں بعد دیکھ رہی تھی، کس قدر بدل گئے تھے۔ لڑکا پسند آیا؟ خرم اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ اس نے ایک بار پھر سر جھکا لیا۔ طاہر اس کی جانب متوجہ تھا۔ طاہر سب کو پسند آیا، سب نے ہی اوکے کر دیا، بس ایک گرہ نشاط کے دل میں تھی۔ طاہر اس کے لیے کیسے راضی ہو گیا؟ اگلے دن خرم اسے سمجھا رہا تھا۔ نشاط، انتخاب ہم سب کا، مگر رضا تمہاری ہوگی۔ تم صحت مند ہو، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ میں ابھی اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ ہتھیلیاں مسلنے لگی۔ تم سب فیصلے کر سکتی ہو، اپنی قوت فیصلہ کو جگاؤ، شادی ہی تمہیں بہترین تحفظ دے سکتی ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگا۔ مجھے ابھی زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے، میں چاہتی ہوں اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزاروں۔ بالکل، انسان کو اسی قوت ارادی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مگر نشاط، میرا مشورہ ہے، شادی تمہارے لیے ضروری ہے۔ وہ تحفظ دیں گی تمہیں، تم اکیلے نہیں رہ سکتی۔ تنہائی انسان کو ماضی میں لے جاتی ہے، اور ماضی تلخ ہو تو اعصاب ذہنی صحت کو متاثر کرتے ہیں۔ طاہر بہت اچھا اور ساتھ دینے والا ہے، مجھے یقین ہے تم اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارو گی۔ من پسند، بالکل ویسی ہی جیسی تم چاہتی ہو۔ نشاط خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ میرے لیے کیسے راضی ہو گئے؟ راحت طاہر کے سامنے بیٹھتے ہی اس نے پوچھا۔ جیسے تم میرے لیے راضی ہو گئیں، اس نے بھی بے ساختہ کہا۔ میں تو پاگل دیوانی خپتی تھی کیا مطلب؟ چلو ہو تو نہیں نا؟ وہ مسکرایا۔ اور زارا؟ نشاط نے گہری سانس بھری۔ مرنے والوں کے ساتھ کاش مرا جا سکتا۔ انتظار لاحاصل ہے، اس لیے زندگی ان لوگوں کے لیے وقف کر دینی چاہیے جنہیں ہماری ضرورت ہو۔ ہم دونوں دو ٹوٹے بکھرے لوگ ہیں۔ ٹوٹے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں، ان کا درد محسوس کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں ایک بہتر زندگی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ نشاط اسے دیکھے گئی۔ تم بھی یہی سوچ کر راضی ہوئی تھی؟ نہیں، میری زندگی کی کہانی آپ کے سامنے ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ بیچ راستے میں چھوڑیں گے تو نہیں؟ خدشے نے سر اٹھایا۔ میں چھوڑنے کے لیے تو نہیں اپنا رہا، مجھ سے لڑنا جھگڑنا بھی نہیں۔ سنو، ہماری زندگی کو اپنے پیرنٹس کی زندگی سے مت ملانا، میرے خیال میں ہماری ذہنی ہم آہنگی اچھی رہے گی۔ وہ شرارت سے ہنسا۔ کیونکہ تم، وہ آگے کہتے کہتے رک گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی لڑکی ہو۔ نشاط ہنس دی۔ طاہر بھی مسکرا دیا۔ یہ لسٹ بنا دی ہے، لے آئیے گا۔ یار آج زین کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، واپسی پر لیتے آئیں گے۔ کل کی پارٹی کی ساری تیاریاں مکمل ہیں نا؟ جی ہاں۔ تمہاری تیاری کے ساتھ؟ وہ اسے دیکھ کر شوق ہوا۔ جی ہاں، آپ کی تیاری کے ساتھ۔ وہ شرارت سے ہنسی۔ ویل ڈن۔ قریب آتے ہوئے طاہر نے نشاط کے شانے پر ہاتھ پھیلا دیا۔ نشاط نے مصنوعی خفگی سے دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ طاہر کھلکھلا کر ہنسا۔ گھر، پیارا گھر، مکمل گھر ہستی، مکمل ہم آہنگی۔ اس نے مکمل قوت ارادی سے اپنی زندگی کو ویسا بنا لیا تھا جیسا وہ چاہتی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔